أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں اور میرا شکر کرو کفر نہ کرو۔ تو آج خاص جو اس آیت پر درس قرآن کا تسلسل میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج صاحبزادہ قاری سید امانت حسین صاحب مبلغ اسلام کا سالانہ ورثہ شریف کا دوسرا دن ہے۔ حضرت صاحب العالم کے دوسرے صاحبزادے جو حاجرہ اماں کے بڑے صاحبزادے ہیں، تو آپ کے حالات زندگی سنانے کے لیے میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کیا۔ حضرت صاحب العالم کا وجود ہندوستان کے لیے مودع وجود ہے اور ہزاروں بشارتوں کے بنا پر یہاں پر کھڑا ہوا ہے، اور اسی طرح آپ کے ساتھی، آپ کے ازواج، آپ کے بچے، آپ کے اولاد یہ بھی مبشر ہیں، بشارتوں والے ہیں، اور ہزاروں سال، سینکڑوں سال پہلے کالگنان میں، ہزاروں سال پہلے یہاں کے ویدک دھرم کی کتابوں میں آپ کا ذکر لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت صاحب العالم کے 4 بیویاں ہیں۔ پہلے بی بی سیدہ زینب النساء، زینب بیگم صاحبہ جو رامدرگ کے ہیں، اور حضرت صاحب العالم تالی کوٹ میں تھے تو آپ کا پہلا نکاح ہوا زینب اماں سے۔ حضرت صاحب العالم حیدرآباد کے رہنے والے ہیں، اور حضرت صاحب العالم یعنی ٹھیٹھ حیدرآبادی ہیں، اور یہاں سے آپ کے والد کی ہیڈ کانسٹیبل کی ڈیوٹی ہونے کی وجہ سے مختلف مقامات پہ آپ کا تبادلہ ہوتا تھا حضرت صاحب العالم کے والد کا۔ تو آپ بھی جو ہے آپ کی ولادت بالم پیٹ میں ہوئی، پھر اس کے بعد میں گورنمنٹ کال میں رہے، پھر اس کے بعد گلبرگے میں رہے، بودھن میں، اس طرح مختلف مقامات پہ والد کی جیسے جیسے ڈیوٹی دوسرے مقامات پر شفٹ ہوتی تھی تو آپ بھی مختلف مقامات پر رہے۔ یہ بہت بڑی تفصیل ہے۔ بہرحال حضرت صاحب العالم گلبرگے سے تالی کوٹ گئے، ڈاکٹر تھے حضرت صاحب العالم، تو ڈاکٹری کے جو ہے نا پیشے کی وجہ سے تالی کوٹ جانا پڑا، تو وہاں پر حضرت صاحب العالم کنڑی سیکھنے کے لیے زینب اماں سے نکاح کیے۔ زینب اماں حاجرہ اماں کے بڑے بہن ہیں، 2 بہنیں تھے، حاجرہ بیگم اور زینب بیگم۔ تو حاجرہ بیگم جو ہے نا چھوٹی بہن ہے اور زینب بیگم بڑی بہن ہے، تو بڑی بہن سے حضرت صاحب اللہ کا نکاح ہوا تھا۔ تو بعد میں جب زینب اماں کا انتقال ہوا تو اس کے بعد میں حاجرہ اماں سے نکاح کے لیے پہلے ہی جو ہے طے کیا گیا تھا۔ زینب اماں کا انتقال ہونے کے بعد آپ کو نکاح کے لیے طے کیا گیا تھا۔ حاجرہ اماں کا بھی ارادہ تھا حضرت صاحب العالم سے نکاح کرنے کا، لیکن لوگ وہاں کے آپ کے جو رشتہ دار ہیں وہ تھوڑا خلاف تھے، کیونکہ حضرت صاحب العالم ایک فقیری زندگی اختیار کرنے کی وجہ سے پہلے ڈاکٹر تھے، بعد میں آپ جو ہے نا مبلغ اسلام، داعیہ اسلام بنے، فقیر بنے، تو وہ لوگوں کو تھوڑا سا جو ہے وہ فقیر کو دینے سے ناراض تھے۔ تو مگر حاجرہ اماں کا ارادہ حضرت صاحب العالم سے نکاح کرنے کا تھا، اور بہت جو ہے نا چاہنے والے تھے، کیونکہ آپ کے کردار، آپ کی تہجد گزاری، آپ کا علم عرفان، آپ کی دینداری، آپ کے اخلاق حسنہ، یہ سب جو ہے دیکھے ہوئے تھے۔ گھر میں 5 سال حضرت صاحب العالم بڑی بہن کے ساتھ تھے، تو وہ سارے اخلاق آپ کے دیکھے ہوئے تھے۔ تو بڑی بہن حاجرہ زینب اماں انتقال سے پہلے بولے تھے کہ حاجرہ میری چھوٹی بہن بیوہ ہے گھر میں، تو اگر میرا انتقال ہوا، کیونکہ طبیعت بہت ناساز تھی، اگر میرا انتقال ہو جائے تو حاجرہ بیگم سے نکاح کرنا۔
وہ حضرت صاحب قبلہ عالم وعدہ بھی دیے تھے، تو اس کے مطابق بھی حضرت صاحب قبلہ عالم کرنا چاہتے تھے، لیکن لوگ جو ہے وہاں پر نکاح کرنے کے لیے راضی نہیں تھے، تو حضرت صاحب قبلہ عالم بنگلور گئے۔ بنگلور میں تاجدار اماں سے حضرت صاحب قبلہ عالم کا نکاح ہوا۔ تاجدار بیگم سے 1928 میں 1928 میں حاجرہ اماں سے جو ہے تو نکاح ہوا 27-28 کے درمیان، یعنی 28 کے شروع میں 27 کے اینڈ میں جو ہے نکاح ہوا حضرت صاحب عالم کا۔ تو 28 ذی الحج تھا اس وقت میں، 28 ذی الحج کو حضرت صاحب عالم کا نکاح ہوتا۔ تو بہرحال وہاں سے حضرت صاحب عالم جو حاجرہ اماں سے نکاح نہیں ہوا تو تاجدار اماں سے ہوا۔ پھر اس کے بعد اماں جان جو ہے کیونکہ دوسرے کسی سے نکاح کرنا نہیں چاہتے تھے، حضرت صاحب عالم سے نکاح کرنا چاہتے تھے، تو اس کے بعد حضرت صاحب عالم سے 1929 یا 30 کے درمیان 29 میں جو ہے رائچور میں حاجرہ اماں جان سے نکاح ہوا حضرت صاحب عالم کا۔ لمبی تفصیل ہے، کتابوں میں لکھے ہوئے، آپ لوگ جو ہے نا اس کو سیدھا سیدھا دیکھ سکتے۔ میں خاص کر صاحبزادہ سید امانت حسین صاحب مبلغ اسلام کے حالات زیادہ سے زیادہ آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے یہ مختصر جو ہے حالات آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو اماں جان کا نکاح جو ہے وہ رائچور میں ہوا حاجرہ اماں کا، کیونکہ رائچور میں ہماری انجمن تھی۔ حضرت صاحب قبلہ عالم 1924 میں گدگ میں دعویٰ کیے، گدگ میں جو ہے وہاں پر جلسے وغیرہ ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد ہبلی دھارواڑ ہوتے ہوئے بنگلور ٹمکر ہے، تو بنگلور ٹمکر میں ادھر کرناٹک میں زیادہ چند بسویشور مسلمانوں میں آئے گا، دیندار چند بسویشور رہے گا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھائے گا۔ یہ سارے چیزیں لکھے ہوئے تھے کالگنان میں۔ تو حضرت صاحب زیادہ کرناٹک میں ہی دورے کرتے تھے، تو بنگلور مرکز بنائے تھے، بنگلور سے بسن گڑی جہاں تاجدار اماں جان کا گھر ہے، اماں جان کے خاندان کے تمام لوگ، اور پہلے سے حضرت صاحب وہیں پر جو ہے جماعت کا کام چلاتے تھے بسن گڑی بنگلور سے۔ تو اس کے بعد میں حیدرآباد کی طرف جو ہے نا انجمن بنانے کا ارادہ ہوا، تو رائچور کیونکہ دکن کا علاقہ تھا، نظام اسٹیٹ تھا، تو بجائے حیدرآباد کے رائچور انتخاب کرے تاکہ بنگلور بھی قریب ہوتا اور حیدرآباد بھی قریب ہوتا۔ اس ارادے سے رائچور میں حضرت صاحب عالم انجمن قائم کرے تھے۔ تو وہاں پر حاجرہ اماں جان جب 1929 میں وہاں پر آئے اس کے رائچور میں، تو وہیں پر حضرت صاحب عالم کا نکاح ہوا، یعنی حاجرہ اماں سے 29 اور 30 کے درمیان۔ تو بہرحال وہ نکاح ہونے کے بعد حضرت صاحب عالم پھر حیدرآباد منتقل ہوئے، زیادہ دن رائچور میں نہیں رہے، جماعت تو تھی اور جو ہے بہت سے لوگ وہاں پر تھے، جیسے مولانا قاسم علی صاحب جلال الامت، مولانا قاسم علی صاحب مبلغ اسلام، اور مولانا نور الحسن صاحب مبلغ اسلام، اور بہت سے لوگ وہاں پر جو ہے رائچور میں رہتے تھے، جماعت کے کثیر تعداد کے لوگ وہاں پر رائچور، مانوی اور ادھر سندھ نور وغیرہ اطراف و اکناف کے لوگ بھی رائچور میں رہتے تھے۔ تو حضرت صاحب عالم حیدرآباد منتقل ہوئے۔ حیدرآباد میں نام پر، کیونکہ یہ آج جو خانقاہ ہے، یہ خانقاہ کی صرف زمین ملی ہوئی تھی، لیکن یہاں پر مکانات وغیرہ بھی نہیں بنائے گئے تھے۔ 1930 میں یہ زمین جو خانقاہ سرور عالم کی آصف نگر میں مل گئی تھی، لیکن مکانات وغیرہ نہیں بنے تھے، ایسی زمین جو ہے تھی۔ تو حضرت صاحب عالم اس وقت نامپلی اسٹیشن کے پاس جو حضرت یوسفین درگاہ، حضرت یوسف بابا شریف بابا کی درگاہ ہے، وہاں سے بالکل قریب میں متصل، اس کے متصل جو ہے نا ایک ٹیک پہ ایک مسجد تھی، ٹیک کی مسجد، تو مبلغین وغیرہ بھی وہیں پہ رہتے تھے، ٹیک کی مسجد میں قیام کرتے تھے۔ تو وہ کافی کھلا علاقہ تھا، کیونکہ بالکل جنگل تھا، وہاں پر کوئی رہتے نہیں، صرف درگاہ تھی حضرت یوسف بابا رحمۃ اللہ علیہ کی، اور بازو میں اسٹیشن تھا، باقی کا پورا جو ہے نا جنگل کا ایریا تھا، کوئی نہ۔ سٹی جو ہے نئے پل کے ادھر جو جیسے مدینہ ہے، اور یہ جو اس کا چار مینار کا علاقہ، ادھر جو ہے نا سٹی، یعنی ندی کے موسیٰ ندی کے اس طرف جو ہے نا سٹی شہر تھا، اس طرف بالکل جو ہے نا جنگل تھا۔ تو جیسے افضل گنج وغیرہ تھا، کچھ وہ بالکل جو ہے نا کھلا تھا۔ تو حضرت صاحب ٹیک کی مسجد میں وہاں پر جو ہے قیام کرتے تھے، تو جگہ کافی تھی، تو وہاں پر مکانات وغیرہ بھی بنائے تھے، تو وہ کھلی جگہ میں وہاں پر حضرت صاحب عالم رہتے تھے۔ پیرانی اماں بھی، تاجدار اماں جان، حاجرہ اماں جان وہیں رہتے تھے۔ تو جب حضرت صاحب عالم کی شادی ہوئی رائچور میں، تو جب حیدرآباد منتقل ہوئے تو یہاں پر ٹیک کی مسجد میں رہتے تھے حضرت صاحب عالم۔ تو ایک مکان، بڑا مکان تھا، جس میں تاجدار اماں تھے، پھر حاجرہ اماں بھی وہیں رہتے تھے۔ تو اسی جو ہے جگہ پر صاحبزادہ سید امانت حسین صاحب مبلغ اسلام کی ولادت ہوئی 16 اگست
1930 میں 16 اگست 1930 ہفتے کے دن بروز ہفتہ دن میں 1 بجے دن میں، اور سن ہجری جو ہے نا 20 ربیع الاول تھا، 20 ربیع الاول اور 1350 سن ہجری۔ تو حضرت صاحبزادہ سید امانت حسین صاحب مبلغ اسلام کی وہاں پر جو ہے نا ولادت ہوئی ماہ ربیع الاول میں، 20 ربیع الاول ہفتے کا دن۔ تو اور اگست کی جو ہے اگست کی 16 تاریخ، 16 اگست کو ولادت کی تاریخ ہے، اور وصال کی تاریخ جو ہے نا 16 سپٹمبر 2005 سن عیسوی ہے، اور جمعے کا دن تھا بروز جمعہ مطابق 11 شعبان المعظم 1426 سن ہجری کو جو ہے نا آپ کا وصال ہوا۔ تو جب 1930 میں آپ کا جو ہے نا وہاں پر آپ کی ولادت ہوئی ٹیک کی مسجد میں، تو بہرحال اس کے بعد میں اسی اسنا میں تھوڑے دن کے بعد حضرت صاحب العالم ادھر جو ہے حیدرآباد، یہ آصف نگر خانقاہ سرور عالم، ادھر جو ہے زمین تو مل گئی تھی لیکن باضابطہ طور پر مکانات وغیرہ نہیں بنے تھے۔ تو اس کے بعد صاحبزادہ سید امانت حسین صاحب مبلغ اسلام جب 5 سال 6 سال کے تھے، 5 6 سال کے، تو جو ہے حضرت صاحب العالم، اور یہ بھی آپ فرماتے کہ بسم اللہ خوانی بھی کرے حضرت صاحب العالم آپ کی، تو وہاں پر کہ نواب بڑے بڑے نواب بھی آئے تھے، کیونکہ حضرت صاحب العالم کو بڑے بڑے نواب اور یہاں کے عالم علماء مشائخین سب جو ہے جانتے تھے، اور خاص کر میر عثمان علی خان آصف جاہ صابح جو ہے آپ حضرت صاحب العالم کے بہت چاہنے والے تھے، صاحب فرمان کا خطاب دیے تھے۔ تو بہرحال آپ جو ہے نا بہت یہ جو ہے حضرت صاحب العالم چاہتے تھے، اور حضرت صاحب العالم کے لیے خاصا یعنی صبح کا ناشتہ بھی میر عثمانی خان کی جو ہے اس کی طرف سے آتا تھا، حضرت صاحب العالم کو بہت تعظیم حضرت صاحب العالم کی کرتے تھے۔ تو اس لیے اس وجہ سے جو ہے نا بہت بڑے بڑے نواب یہاں کے مشائقین وغیرہ بھی حضرت صاحب العالم کو بہت چاہتے تھے، اور بڑے بڑے علماء جیسے مولانا عبدالقدیر صدیقی حضرت رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت سے علماء ہیں، اور نواب بہادریہ جنگ، وہ بھی حضرت صاحب العالم سے بہت بے انتہا محبت رکھنے والے تھے۔ تو جب بسم اللہ خوانی ہوئی امانت بھائی جان کی، تو اس وقت جو ہے نواب آئے تھے، اور آپ بھائی جان خود بیان فرماتے تھے کہ اس وقت ہے نا وہ چاندی کے سکے ہوتے تھے، چاندی کے سکے وغیرہ، تو وہ آپ کو دیے تو بہت جو ہے نا بسم اللہ خوانی کرائے حضرت صاحب العالم یہ فرماتے تھے۔ تو بہرحال اس کے بعد میں 5 سال کی عمر تھی، 5 یا 6 سال کی عمر تھی، تو وہیں تھے تقریباً 5 6 سال، وہیں ٹیک کی مسجد میں ادھر ہی رہے حضرت صاحب العالم، وہیں مکان تھا ٹیک کی مسجد میں۔ تو وہیں سے ہجرت، یعنی حضرت صاحب العالم 1935 اور 1936 میں ہجرت فرمائے۔ تو 1935 میں حضرت صاحب العالم ہجرت کرے، مولوی سید قاسم صاحب مبلغ اسلام کے ساتھ تھے، اور وہاں سے استھانہ تک گئے، پھر وہاں سے واپس آئے، واپس آنے کے بعد پھر بنگلور سے پھر دوسری مرتبہ ہجرت کرے، تو وہ 1936 تھا، 1936۔ تو 1936 میں تقریباً تمام خواتین بھی جو ہے ہجرت کرے، بہت سارے تمام مبلغین سب جو ہے نا ہجرت میں آزاد علاقے کی طرف جو ہے نا گئے، بحکم اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا بحکم الہی باذن اللہ۔ تو جب حضرت صاحب العالم لکھے کہ جو ہیں سب جو ہے آج ہی کے دن بیعت اسی کے لیے ہجرت کے لیے آپ لوگ جو ہے نا وعدہ کیے تھے اللہ سے کہ ہم دین کے لیے جان مال اللہ کی راہ میں لٹائیں گے، تو آپ فوراً جو ہے نا نکل جاؤ جہاں ہے۔ تو بہرحال ہجرت کے لیے نکلے تھے، تو حاجرہ اماں جو یہاں پر حیدرآباد میں رہتے تھے، تو حاجرہ اماں جو ہے حیدرآباد سے نکلے ہجرت کے لیے۔ تو حاجرہ اماں کے اس وقت تک جو ہے امانت بھائی جان کی عمر 6 سال کی تھی، اور زاہدہ بیگم، زاہدہ پھپھو جان، آپ بھی شاید 4 سال کی عمر، 4 سال یا 5 سال کے جو ہے نا 4 سال کے شاید جو ہے تھے آپ، دو بچے تھے حاجرہ اماں کو۔ تو زاہدہ اماں جان جو مولانا عبدالغنی اسد اللہ علی عبدالغنی صاحب مبلغ اسلام کے اہلیہ ہے، حضرت صاحب العالم کی بیٹی ہے، دوسرے بیٹی ہے، مطلب جو ہے نا تاجدہ زینب اماں سے ایک بیٹی تھے، بڑی بیٹی کہلاتے تھے، وہ جو ہے اس کے بعد میں دوسری بیٹی آپ جو ہے نا زاہدہ بیگم حاجرہ اماں سے۔ ویسے حاجرہ اماں جان سے تو 4 بچے ہوئے حضرت صاحب العالم کو، لیکن دو مرد بیٹے تھے اور 2 عورت بیٹیاں، تو دو بچے انتقال ہو گئے حضرت صاحب العالم حاجرہ اماں کے، تو محسن حسین نام رکھے تھے، امانت حسین صاحب کے، تو ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور جو ہے 2 بچے جو ہے نا
بچے جو صاحبزادہ سید امانت حسین صاحب اور حاجرہ زاہدہ اما جان، زاہدہ بیگم، اور زینب اماں کے بھی جو ہے نا بیٹے تھے، محمد حسین نام تھا ان کا، لیکن وہ جو ہے شروع میں انتقال کرے۔ آپ کی ایک بیٹی رہے جو ہے حضرت صاحب علیہ وسلم کی بڑی بیٹی کہلاتے تھے، تو انہوں جو ہے بہرحال طاہرہ بیگم ان کا نام تھا، اور وہ باحیات رہے، انجمن میں بھی رہے، اور لیکن جو ہے بڑے بیٹے کا انتقال ہوا تھا۔ تو بہرحال حاجرہ اماں سے 2 بیٹے تھے، امانت حسین صاحب، اور دو دو بچے، ایک بیٹا ایک بیٹی جو زندہ رہے، 2 انتقال ہو گئے، 2 زندہ رہے۔ تو صاحبزادہ سید امانت حسین 6 سال کے تھے، اور زاہدہ بیگم 4 سال کے شاید جو ہے نا تھے۔ تو حضرت صاحب قبلہ عالم ہجرت میں جو ہے جب حضرت صاحب حکم دیے تو یہاں سے حاجرہ اما جان، کیونکہ آزاد علاقے کو جانا تھا، تو ادھر کا راستہ وغیرہ آپ کو جو ہے نا نہیں معلوم تھا، کیونکہ آپ بھی کرناٹک کے پھر حیدرآباد میں رہتے تھے۔ تو آپ کے ساتھ حضرت صاحب قبلہ عالم کے ساتھی میر محمد قاسم صاحب شیخ رومی، میر محمد قاسم صاحب مبلغ اسلام، جو حاجرہ اماں کو جو ہے نا یہاں سے ہجرت میں لے کے، ایک بہت طویل واقعات ہیں، ہمیشہ صاحبزادہ سید امانت حسین صاحب مبلغ اسلام بھائی جان، جو حضرت صاحب قبلہ عالم خود فرمائے کہ بھائی جان بولو، تو سب انجمن کے تمام مبلغین سب جو ہے نا آپ کو بھائی جان بولتے تھے۔ اور جو ہے کیونکہ حضرت صاحب قبلہ عالم بچوں کی عرفیت بھی جو ہے حضرت صاحب قبلہ عالم رکھتے تھے ناموں کے ساتھ، سید امانت حسین نام تھا، تو آپ کو بھائی جان بولنا۔ اور صاحبزادہ سید ضیاء الحسن صاحب، آپ کو جو ہے ضیاء پاشا، وہ جو ہے نا ضیاء پاشا بنا، تو اسی سے پاشی بھائی بولنا۔ تو تمام یہاں کے لوگ جو ہے نا پاشی بھائی بولتے تھے، انجمن کے جو بڑے بڑے لوگ تھے حضرت صاحب قبلہ عالم کے ساتھی تھے، بعد میں ہم جب آئے تب تک بھی لوگ جو ہے آپ کو پاشی بھائی بولتے، پاشی بھائی جان بولتے۔ اور صاحبزادہ نور اللہ حسینی صاحب کو بھائی جی بولتے تھے، بھائی کے نام سے زیادہ جو ہے نا بھائی، ہر کوئی بھائی بولتے تھے آپ کو۔ تو ایسے عرفیت میں بھی حضرت صاحب قبلہ عالم جو ہے خود اپنے بچوں کے رکھے تھے، تو صاحبزادہ سید امانت حسین صاحب مبلغ اسلام کو بھائی جان بولتے تھے۔ تو بہرحال جو ہے حضرت صاحب قبلہ عالم یہاں سے ہجرت جب گئے تو آزاد علاقے میں، تو آپ کے حضرت انی پیرانی اماں کو یہاں سے لے کے جانے میں میر محمد قاسم صاحب مبلغ اسلام شیخ رومی، کیونکہ آپ جو ہے نا اسی علاقے کے تھے، میر عبداللہ سائیں صاحب، عبداللہ سائیں جو ہے ان کے بھائی ہوتے تھے میر محمد قاسم صاحب۔ تو میر عبداللہ سائیں جو ہے وہ حضرت صاحب قبلہ عالم کے ساتھ ساتھ رہے ہجرت میں، جب اسمس پہنچے تو راستہ بتانے والے اور وہاں پر لے کے جانے والے میر عبداللہ سائیں جو ہے نا میر عبداللہ صاحب سائیں، تو آپ جو ہے نا میر محمد قاسم صاحب کے بڑے بھائی ہوتے تھے۔ تو یہ حضرت صاحب قبلہ عالم کو اپنے راستہ بتانے کے لیے لے کے گئے، اور اما جان کے لیے حاجرہ اماں کو اور 2 بچوں کے ساتھ صاحبزادہ سید امانت حسین صاحب اور جو ہے زاہدہ اما جان، یہ دونوں بچوں کو لے کر اور اما جان کو لے کے یہاں سے جو ہے میر محمد قاسم صاحب شیخ رومی ہجرت میں لے کے گئے، اور تمام راستے، کیونکہ حضرت صاحب قبلہ عالم جو ہے نا بہت سخت راستوں سے، اور ایک تو پیرا تھا، پولیس کا وارنٹ نکلا ہوا تھا کہ حضرت صاحب قبلہ عالم کے بارے میں آزاد علاقے میں جا رہے ہیں، برٹش امپائر جو ہے نا برٹش گورنمنٹ جانے نہیں دینا چاہتی تھی آزاد علاقوں میں، تو یہ پابندی تھی۔ تو بہرحال یہ بڑی مشکل سے، تو بھائی جان ہمیشہ جو ہے امانت بھائی جان یہ بیان فرماتے تھے کہ میر محمد قاسم صاحب شیخ رومی جو واقعات سناتے تھے ایز اٹ از منو ان، ایسا کہ اب جو ہے نا ساتھ ساتھ ان کے پہنچ رہے ہیں، اور اتنی تکلیف سے اما جان کو لے کے گئے کہ اس علاقے میں دوسرے کو جا نہیں سکتے تھے، ایسے علاقے میں، یہاں تک کہ جب بڑے بڑے پہاڑ چڑھنے کی نوبت آئی تو آپ بچوں کو وغیرہ لیتے تھے، تو پٹھان، وہاں کے جو پٹھان تھے، اور پٹھان وہ راستہ عبور کرانے کے واسطے کچھ پیسے لے، کیونکہ بڑے بڑے فلک بوس جو ہے نا پہاڑے ہیں، اور اس پہ چڑھنا انسان تنہا جو ہے چڑھنا بڑا مشکل ہے، پھر ساز و سامان کے ساتھ یا کچھ جو ہے نا بچوں کے ساتھ جانا بہت مشکل کا معاملہ تھا۔ تو اس وقت جو ہے نا وہ وہاں کے پٹھان کچھ پیسے لے کے، کچھ اجرت لے کے جو ہے نا چھوڑتے تھے، پار کراتے تھے پہاڑی علاقوں میں۔ تو جب گئے تو اما جان سے آپ عرض کیے کہ اما جان یہاں پر کسی کو جو ہے لے کے، تو پیسے بھی نہیں تھے، بہت کم جو ہے نا معاملہ جو ہے نا فقیری کا تھا۔ تو جب وہاں پر جا رہے تھے تو 2 پٹھان آئے تھے، ان کو بولے کہ بھائی یہ ہمارے کو راستہ پار کراؤ، تو کچھ تھوڑی بہت رقم تھی ہوگی تو ان کو یہ کرے، تو وہ پٹھان جو ہے
بھیجان سناتے تھے کہ جو نا پٹھان صاحب سے سن کے سناتے تھے، کیونکہ بھیجان تو بالکل چھوٹے تھے، 6 سال کی عمر کے تھے، لیکن پٹھان صاحب وغیرہ اماں جان سناتے تھے واقعات، اماں جان جو چشمدید دیکھے ہوئے، تو وہ اتنا جو ہے نا مضبوط پیر رکھتے تھے، زپ 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 آواز آتی تھی جو پٹھان جو چڑھتے تھے، پہاڑ چڑھتے تھے، تو یہ سامان لے کے، بچوں کو لے کے وہ پہاڑ جو ہے نا پار کرائے، تو اتنا جو ہے نا سخت راستہ تھا اور اتنا اونچا اور تنگ راستہ تھا کہ بڑی مشکل سے وہاں پر پار ہوئے۔ تو حضرت صاحب قبلہ عالم، کیونکہ اسمس کا جو علاقہ ہے، اصل جو ہے نا جہاں پٹھان رہتے ہیں، یہ اسمس کا علاقہ جس کو کہف کہتے ہیں، قرآن کریم میں کہف کہا گیا ہے، تو کہف جو ہے نا یہ 80 میل لمبا اور 80 میل چوڑا اور 400 میل لمبا ہے۔ 400 میل سمجھے تقریباً جو ہے نا 500-600 کلومیٹر ہوتا ہے، 80 میل تقریباً جو ہے نا 100 کلومیٹر، 100 کلومیٹر چوڑا، 100 کلومیٹر چوڑا اور 500 کلومیٹر لمبا۔ یہ ایک جو ہے نا بہت بڑی جو ہے نا وہاں کی وادی تھی، یہ وادی جو ہے اس کو اسمس کہلاتی تھی، پشتی میں جو ہے نا اس کو اسمس بولتے تھے، اور قرآن کریم میں اس کو کہف کہا گیا، سورہ کہف میں، سورہ کہف اسی پر ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد جو ہے نا سورہ کہف میں حضرت صاحب نے لمبی تفصیلات لکھے ہیں۔ تو وہاں پہنچنے میں حالانکہ تاجدار اماں بھی ہجرت کرے، لیکن دریائے اٹک جو تھا نا، اٹک ضلع ہے وہاں پر، جو سندھ ندی کے پاس ہے، اٹک ضلع اٹک ہے، وہاں پر رک گئے۔ لیکن حاجرہ اماں، میر محمد صوفی میر محمد قاسم صاحب مبلغ اسلام سے شیخ رومی، آپ ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ راستے جو نا دوسرے، جو کیونکہ ان لوگوں کو راستے معلوم پتہ تھے، تو اس راستے سے پورا اسمس پہنچے۔ اسی لیے حضرت صاحب قبلہ عالم فرمانے کے پاروتی نام ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ پروت میں ان کو لے کے آیا۔ حاجرہ نام تھا کہ حاجرہ ہجرت ان کے قسمت میں لکھی ہوئی تھی، 2 بچوں کے ساتھ سخت جو ہے نا مشکل مصائب اٹھا کر جو ہے نا یہ ہجرت کرے۔ اس لیے جب تک کہ یہ پہاڑ جو ہے نا موجود ہے، ہمالیہ کے بڑے بڑے پہاڑ عبور کر کے جانا پڑتا، تو آپ کا نام اس وقت تک جو ہے دنیا میں روشن رہے گا، حضرت صاحب قبلہ عالم تحریرات میں بیان فرمائے۔ تو بہرحال وہاں پر اماں جان جو ہے صاحبزادہ سید امانت حسین صاحب اور زاہدہ پھپھو جان کو لے کر جو ہے نا وہاں پر ہجرت میں پہنچے، تو 6 سال کے امانت صاحبزادہ صاحب تھے۔ تو بہرحال اس کے بعد ہجرت وہاں پر گئے، پھر اس کے بعد میں گرفتار ہوئے، حضرت صاحب قبلہ عالم گرفتار ہوئے، تو تمام مبلغین گرفتار ہوئے، پھر اس کے بعد میں جب واپس آئے حیدرآباد آئے 1936 کی ہجرت میں، جب واپس آئے یہاں پر، واپس آنے کے بعد میں حضرت صاحب قبلہ عالم یہ جو خانقاہ سرور عالم ہے، یہاں پر جو ہے مسجد بنائے، مکانات بنائے، اور رہنے کے لیے مبلغین کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہے 1936 کے بعد تقریباً 1938 38 39 میں جو ہے نا 40 تک جو ہے نا یہ خانقاہ یہاں پر قائم ہوئی۔ اس کے بعد جو وہاں پر ٹیکے مسجد کے تھے وہ یہاں پر آئے، یہاں پر جو ہے انجمن میں، یعنی آصف نگر میں منتقل ہوئے اس وقت میں۔ تو بہرحال صاحبزادہ صاحب جو ہے نا اس وقت اچھے 8 سال کے تھے۔ مولانا نوازی شریف صاحب مبلغ اسلام، آپ جو ہے گود میں لے کے بچپن میں، کیونکہ ٹیکی مسجد میں تھے حضرت صاحب قبلہ عالم، تو وہاں پر آتے تھے اور ٹیکی گود میں لے کے پھرتے تھے، تو گھوڑے پہ بٹھا کے لے کے جاتے تھے صاحبزادہ صاحب کو۔ تو یہاں پر جب حضرت صاحب قبلہ عالم آصف نگر میں آئے، تو آپ کی 8 سال 7 سال 8 سال عمر تھی، تو یہاں پر مکانات وغیرہ بنے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر مسجد بنی، یہاں پر درس قرآن رہا، تو یہ مکان اماں جان کے نام سے جو ہے نا باغ، تاجدار اماں جان کا ایک گھر، پھر اس کے بعد میں فاطمہ اماں جان کا ایک گھر، یہاں پر 3 پیرانی ماں کے مکانات بنے، باقی 80 مکانات جو ہے نا مبلغین کے رہے۔ بہرحال صاحبزادہ صاحب جو ہے بچپن سے درس قرآن، اماں جان کی نصیحت تھی، پیرانی اماں حاجرہ اماں بچپن سے سید امانت حسین صاحب کو آپ فرماتے تھے کہ یہ مجاہد ہے، اور حضرت صاحب قبلہ لکھے بھی کہ یہ مجاہد ولی ہے، نشاط الاقراء کے حاشیے میں ہے کہ سید امانت حسین مجاہد ولی، اور یہ مجاہد جو ہے اماں جان لکھا کرتے تھے۔ اور بچپن میں جب اسکول کو بھیجتے تھے، تو بستہ جو کتابوں کا بستہ تھا، وہ کتابوں کے بستے پہ سید امانت حسین مجاہد یہ لکھا کے منگائے حضرت صاحب کے، مطلب جو ہے نا مبلغین سے، کہ حضرت صاحب جو بشارت دیجیے کہ آپ مجاہد ہیں، تو یہ پیرانی اماں بستے پہ لکھا تھا مجاہد ولی، اور ہمیشہ چھوٹے جو ہے نا تلوار بنا کے دینا، اور اس طرح جو ہے نا آپ کے اندر وہ مجاہدانہ صلاحیت بھی تھی کہ لوگوں سے جو ہے نا بہت نڈر، ڈر خوف جو ہے نا نام و نشان، خوف کا نام و نشان آپ کے اندر نہیں تھا بچپن سے۔ اور حضرت صاحب نے فرمایا کہ جو ہے نام گنپتی نام ہے، سردار ہے لڑاکوں کا، فرمایا یعنی جو ہے لڑنے میں
بہت جو ہے نا آپ کسی کی وہ مطلب ڈر خوف دل پہ نہیں رہتا تھا. ہم بھی دیکھے بہت جب سے ہم انجمن آئے اور بہت دن تک تو ہم کو معلوم نہیں ہوا کہ آپ حضرت صاحب علیہ وسلم کے بیٹے ہیں, صاحبزادے ہیں. درس قرآن میں بیٹھتے تھے. تو بہرحال میں آگے سناؤں گا یہ واقعات. تو حضرت صاحب علیہ وسلم جو ہے نا بچپن سے پیرانی اماں کہ جو ہے مجاہد ہے, پڑھاتے تھے اور جو ہے نا ہمیشہ ٹریننگ دیتے تھے, مطلب جو ہے نا مجاہد بننا ہے, دین کا پہلوان بننا ہے, دین کی جو ہے نا تبلیغ کرنا ہے. اس طرح سے اما جان جو ہے نا بہت اس سے پرورش کرتے تھے بہ جان کی. تو بہرحال اس کے بعد درس قرآن میں حضرت اما جان ہمیشہ نماز کے بہت جو ہے نا پابند تھے حضرت اما جان, کہ کبھی جو ہے نا نماز جو ہے نا آپ ناغا نہیں کرتے تھے, نماز کبھی جو ہے نا نہیں چھوڑتے تھے, ہمیشہ نماز. اور بیٹے کو جو ہے نا سخت جو ہے نا آپ تاکید کرے تھے بہ جان کو, نماز پڑھنا اور جو ہے نا جھوٹ نہیں بولنا, یہ جو ہے بہت سخت. اور اما جان کی ایسی جو ہے نا تربیت تھی اور بھائی جان کے دل پہ ایسا اثر تھا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا اور نماز نہیں چھوڑنا. تو بھائی جان خود جو ہے نا بیان فرماتے تھے کہ میں جو ہے اگر نماز غفلت سے اگر وقت چلے گیا تو بھاگتے آ کے مسجد میں پہلے نماز پڑھ کے بعد میں گھر کو جاتے تھے. اگر گھر کو اچھا اما جان جب بھی بھائی جان گھر پہ آئے, چھوٹے بچپن سے گھر پہ جب بھی آئے, نماز امانت سے نماز پڑھے کیا پوچھتے, نماز اب جھوٹ نہیں بولنا ہے. تو میں اگر بغیر نماز پڑھے کے گھر کو گیا تو اما جان کو جھوٹ بولنا پڑتا. تو آپ جو ہے نا اس خواب سے کیا کرتے, مسجد میں آ کے نماز پڑھ کے پھر گھر پہ جاتے تھے. آپ خود جو ہے نا بیان کرتے تھے. اس لیے اما جان کی بہت نصیحت تھی میرے کو نماز پڑھنے کے معاملے میں. اس وجہ سے درس قرآن میں جب کیونکہ نماز پڑھنے کے بعد درس قرآن, مغرب کے بعد درس قرآن ہوتا تھا, تو درس قرآن میں بیٹھتے تھے. اور اسی وجہ سے آپ فرماتے کہ میں سب سے زیادہ حضرت صاحب علیہ وسلم کا درس قرآن سنا ہوں فرماتے تھے. کیونکہ مبلغین جو ہے نا 8 دن انجمن میں رہتے تھے, دورے پہ چلے جاتے تھے, لیکن آپ مسلسل یہی رہتے تھے. اس وجہ سے درس قرآن میں حضرت صاحب علیہ وسلم کے درس قرآن میں زیادہ سے زیادہ درس قرآن میں آپ جو ہے نا بیٹھتے تھے. اور آپ ایک مرتبہ فرمائے کہ حضرت صاحب علیہ وسلم درس قرآن دے رہے تو مبلغین سوال کرتے تھے, کون سے بھی جو ہے نا جو مسئلے مسائل آتے تھے سوالات پوچھتے تھے. تو آپ بھی جو ہے بچپن میں آپ کی بلکہ جو ہے نا تھوڑا سا عمر بھی ہوتی ہے, اس وقت میں حضرت صاحب علیہ وسلم درس دے رہے. درس قرآن میں حضرت صاحب علیہ وسلم فرما رہے ہندوستان مسلمان ہوں گا, ساری دنیا مسلمان ہوں گی. تو یہ جب آپ حضرت صاحب علیہ وسلم بیان فرمائے تو بھیجان سوال کرے, کیونکہ خود بھیجان خود بتائے تھے, سوال کرے کہ حضرت جب پوری دنیا مسلمان ہوں گی تو پھر جو ہے بعثت کی, پھر جو ہے نا بعثت کی کیا ضرورت ہے. تو وہ بات حضرت صاحب علیہ وسلم جو ہے نا اتنی پسند آئی کہ آپ فرماتے کہ 15 دن تک حضرت صاحب علیہ وسلم اسی پہ درس دیے. کیا بات بولا بچہ, کیسے جو ہے نا سوال کیا بچہ, تو 15 دن تک اسی پہ حضرت صاحب علیہ وسلم درس قرآن دیتے رہے. تو میں پوچھا بھیجان جو 15 دن درس قرآن دیے کیا موضوع تھا, تو آپ فرما نہیں میں چھوٹا تھا اس وقت میں, وہ کس موضوع مطلب اس کے کیا جوابات دیے وہ سارے باتیں تو میرے کو ذہن میں نہیں ہے, مگر اتنا یاد ہے کہ حضرت صاحب علیہ وسلم 15 دن تک یہی جو ہے نا بات دہراتے ہوئے درس قرآن دیے فرمایا. تو بہرحال جو ہے درس قرآن میں اور نماز کے اتنے پابند تھے بھیجان. ہمیشہ ایک مرتبہ مجھے بھی جو ہے نا بہت مرتبہ آپ کے ساتھ سفر کرنے کا جانے کا اتفاق ہوا. شہر میں بھی بہت مرتبہ جایا کرتے تھے, سفر کرتے تھے. تو ایک مرتبہ بوئن پلی گئے تھے میں اور بھیجان, تو واپس آتے وقت میں بیگم پیٹ جو سنت نگر کے پاس جو ہے نا بیگم پیٹ ایئرپورٹ کے پاس برج ہے, تو برج جو ہے نا سنت نگر کا برج پار کر کے ادھر آتے, تو مغرب کا ٹائم ہوا تو ارے ایوب شاہ بولتے تھے, ایوب بولتے تھے, اور جو ہے نا کبھی ایو بول کے بھی بولتے تھے. میرے کو زیادہ تر ایو بول کے جو ہے مخاطب ہوتے تھے, مطلب جو ہے نا سے بولتے تھے ایو وینکٹ رامنا, تم جو ہے نا ایو ہے تو میرا نام ایوب بولے تو ایو بولتے. تو یہ بار بار جو ہے نا, تو یہاں پر نماز پڑھیں گے فرمان, تو برج ہے حالانکہ جو ہے نا آس پاس مسجد بھی نہیں تھی. تو نماز کا ٹائم ہوتے ہی جہاں آپ ٹھہرے وہاں پر نماز ادا کرتے تھے. تو گاڑی تھی آپ کے پاس, وہ جو ایم اے ٹی جو ہے نا گاڑی, اس پہ توال رکھتے تھے بھائی جان, گرمی ہونے کی وجہ سے آپ جو ہے نا توال جو ہے نا سیٹ پہ ڈال کے سفر کرتے تھے. تو وہ یہی نماز پڑھ لیں گے بولے, تو ادھر سے گاڑیاں سب چل رہے ہیں, ادھر مغربی رخ پہ جو ہے ٹوال ڈال کے وہاں پر برج پہ نماز پڑھے. تو بہرحال نماز کے اتنے آپ پابند تھے, کبھی بھی یہاں تک کہ فجر ظہر صبح میں ہم آپ کے ساتھ جیل میں بھی رہے 3 مہینے تک, وہ بھی آگے واقعات میں سناؤں گا. تو کبھی جو ہے آپ نماز نہیں چھوڑتے تھے, نماز پڑھ کے پھر سو جاتے تھے والا, مگر نماز برف فجر میں برابر اٹھتے تھے.
تو اس طرح اما جان کی یہ وصیت تھی آپ کو، نماز پڑھنا اور جھوٹ نہیں بولنا۔ تو درس قرآن میں کثرت سے مبلغین کے درس قرآن بھی آپ سنیں، بہت بڑے بڑے مبلغین جو ہے نا درس قرآن دیتے تھے۔ ابوالکلام غازی عبدالغنی صاحب مبلغ اسلام درس قرآن دیتے تھے، تو تقریباً حیدرآباد کے دور دور سے شاخوں سے بھی مبین یہاں پر آ کے سنتے تھے، حیدرآباد کے بھی علماء وغیرہ یہاں پر آ کے سنتے تھے۔ تو درس قرآن کے آپ بہت پابند ہیں۔ تو بہرحال اس میں جو ہے جب حضرت صاحب قبلہ عالم ہجرت کے بعد یہاں پر جو ہے مکانات بنے اور یہیں پر مسجد بنائے، حیدرآباد آصف نگر میں درس قرآن وغیرہ دیا کرتے تھے۔ تو پھر ہجرت کے بعد میں معاملہ غزوات کا آیا، تو 1948 میں تقریباً آپ کی عمر 16 سال کی تھی، حضرت صاحب قبلہ عالم 15-16 سال کی۔ تو اس میں بھی جو ہے نا مارکے میں آپ اور نور اللہ حسینی صاحبزادہ سید نور اللہ حسینی صاحب اور صاحبزادہ سید امانت حسین صاحب جگدیو پور کا جو غزوہ ہوا اس میں جو ہے نا شریک تھے۔ اس میں حضرت صاحب قبلہ عالم فرمائے رب کے مقبول و محبوب 72 تن میں میرے 2 بچے بھی تھے، 14 و 16 سالہ۔ 14 سال کی عمر صاحبزادہ سید نور اللہ حسینی صاحب کی تھی، اور 16 سال کی تقریباً جو ہے صاحبزادہ سید امانت حسین صاحب مبلغ اسلام کی تھی۔ تو یہ جگدیو پور کے خاص جو ہے مارکے میں آپ جو ہے نا شریک رہے۔ تو بہرحال آپ کو جو ہے پیشن گوئیوں میں وگنیشور گنپتی کی جو بشارت ہے، یہ بھی جو ہے حضرت صاحب پاروتی کا بیٹا گنپتی وگنیشور ہوگا، گنپتی ہوگا، کیونکہ حاجرہ اماں کو پاروتی کی جو ہے نا بشارت ہے، اس وجہ سے صاحبزادہ سید امانت حسین صاحب مبلغ السلام آپ کو وگنیشور یعنی گنپتی کی بشارت ہے، یہ علم کا جو دروازہ ہے۔ بہرحال اس سے جو ہے کیونکہ علم آپ جو ہے درس قرآن میں کثرت سے بیٹھتے تھے، سوال، اور یہاں پر حیدرآباد میں بڑے بڑے محفلوں میں، اور یہ بات بھیجان ہمیشہ بیان فرماتے تھے کہ انجمن کا علم اور اس کی جو ہے علم کی جو ہے بلندی اور علم کی اہمیت اگر ہونا ہے تو باہر کے جلسہ میں جاؤ، باہر کے جلسہ میں جا کے دیکھیں گے تو بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے علماء کی جو ہے بیان کرتے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بچے کی باتیں ہیں۔ انجمن میں بیٹھ کے یہاں پہ درس قرآن میں جو نکات، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت اور اسلام کے غلبے کی جو باتیں، یہاں پر علم قرآن جو بیان ہوتا، باہر بڑے بڑے علماء تو 1-2 نقطے بول کے جو نا پوری تقریر کے اندر جو نا صرف چیخ پکار رہتے، زیادہ جو ہے اسلام کے غلبے کے باتیں ایسے نہیں رہتے۔ اور بڑے بڑے علماء جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیسا جو ہے نا ان کا نظریہ ہے، اور ہمیشہ بھیجان جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت میں اگر کوئی ذری سی بھی کمی پیشی کر کے بیان کیا تو فوراً سوال کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ سارے چیزیں رہتے تھے۔ تو بھیجان جو ہے ہمیشہ جو آپ جناب جو بڑے بڑے محفلوں میں جاتے تھے، یہاں پر ایک مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے پاس جہاں پر عابد شاہ پہ مسجد تھی، ہمیشہ وہاں پر جاتے تھے۔ تو بڑے بڑے اسکالرس کو وہ لوگ وہاں پر بلاتے تھے، ہر سنڈے وہاں پر جو ہے نا درس قرآن رہتا تھا، بیان رہتا تھا قرآن پر۔ تو آپ جب سوال کرتے تھے وہاں کے پورے جو کمیٹی کے جو لوگ تھے وہ لوگ بولتے تھے ارے وہ حضرت جو سوال کرتے ہمارے بڑے بڑے علماء جواب نہیں دے سکتے، تو ان کو بولتے تھے بھائی آپ سوال مت کرو، یہاں سوال کریں گے تو جو ہے وہ لوگ بھری محفل میں بڑے عالم صاحب رہتے، جواب نہیں دے سکیں گے، بیٹھ جائیں گے تو ان کی توہین ہوئے جیسا شرمندگی ہو جاتی، تو آپ کو خاموش بٹھاتے تھے۔ بہت قابل آپ کو جو ہے نا تصور کرتے تھے وہاں پر لوگ۔ اور ایک مرتبہ میں بھی جو ہے یہاں پر خواجہ کا چھلا کر کے چار مینار کے پاس وہاں پر درس قرآن ہوتا تھا، تو آپ کے ساتھ میں گیا، درس قرآن آپ لے کے گئے، ارے درس قرآن ہو رہا، آتے کیا میرے ساتھ؟ بولے تو اچھی بھائی ٹھیک ہے بھجان مار، تو گاڑی پہ بٹھا کے لے کے گئے۔ تو وہاں پر 8 دن میں چاشمبے کو چاشمبہ درس قرآن ہوتا تھا خواجہ کے چلے پہ۔ تو وہاں پر ایک مفتی عبد المجید صاحب کر کے تھے، انہوں درس قرآن دے رہے تھے۔ تو درس قرآن میں اخبار میں آیا تھا کہ جو بھی سوال کریں گے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ تو جب گئے درس قرآن ہوا، اس کے بعد بھیجان جو ہے نا سوال کرے، یہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلنا آمن باللہ وما انزل کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ رسولہ لا نفرق بین احد من رسولہ۔ تو آمن الرسول، الرسول جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول کہا گیا، خاص رسول۔ اور لا نفرق بین، جتنے بھی علماء ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام رسولوں میں شامل کرتے، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ الرسول حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین الگ ہیں، اور تمام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جو سابقہ انبیاء ہے وہ الگ ہے۔ تو اس کی بہت بڑی لمبی جو ہے نا تفسیر ہے۔
تو یہ آپ وہاں پر سوال کریں کہ تمام علماء یہ بولتے ہیں کہ لا نفرق بین احد من رسولی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں. کیا آپ بھی یہی بولتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام رسولوں میں شامل ہیں؟ تو انہوں مفتی صاحب بولے ہاں یہ تو بالکل قرآن کی بات ہے کہ سارے رسولوں میں حضور بھی شامل ہیں. تو اس کے بعد بھائی جان فرمائے کہ الرسول آمن الرسول 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 جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص آیا ہے. تو آپ جو ہے نا عام نبیوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا آپ شامل کر رہے ہیں، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردار الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، قائد المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے، تو پھر عام نبیوں میں کیسے شامل کر رہے ہیں؟ تو اب یہ الرسول کے معنی کرو بولتے ہیں آپ، ان کو جو ہے نا سمجھ میں آ گیا مسئلہ، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کا الگ تذکرہ ہے، اور تمام نبیوں کا جو ہے لا نفرق بین احد من رسول الگ تذکرہ. تو اب وہ جو ہے بولے کہ آپ کے عالم ہے کیا؟ بھائی جان سے سوال کرے مفتی صاحب کہ تم عالم ہے کیا؟ تو سوال کرنے والا عالم ہونا ضروری ہے کیا؟ کہ سوال جو ہے قرآن کریم سے سوال کر رہے ہیں تو آپ قرآن کی روشنی میں جواب دو. تو اب وہ جواب تو دے نہیں سکتے تھے کیونکہ بول دیے تھے حضور سارے رسولوں میں شامل ہیں، اب پھر الگ کر کے بتائیں گے تو وہ جھوٹے ہو جائیں گے. تو اب وہ جو ہے نا چونکہ چرا کے بحثی کرنے لگے، بہت دیر تک بحث ہوئی. پھر اس کے بعد میں اب بات دوسرے بھی آ کے بات کرنے لگے، ارے بھائی ایسا بات مت کرو، مفتی صاحب سے فلانچنا یہ کرے. اس کے بعد میں مفتی صاحب وہاں سے سرک گئے، نکل کے چلے گئے. اب دوسرے لوگ جو تھے وہ لوگ بولے ارے بہت بہترین باتیں آپ بول رہے، کہاں کے ہیں آپ، کیسا ہے؟ پھر میں چونکہ لباس میں تھا، بھیجان جو ہے نا سفید لباس پہنتے تھے، تو وہ دیکھ کے بولے کہ آپ بہت اچھا علم ہے آپ کا، مگر ان کی جماعت میں کیوں شامل ہوئے آپ؟ میرے کو بتا کے بول رہے ان کی جماعت میں کیوں شامل ہوئے آپ بول کے بول رہے. تو اب بھیجان یہ بولے کہ میں جو صدیق دیندار صاحب ہے نا ان کا بیٹا ہی چھوں میں. بولے تو ہکے بکے رہ گئے وہ لوگ، ارے ایسا کیا؟ تو بہرحال جو ہے آئیے آپ، ایسا نہیں ہے کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ دیندار انجمن والے گمراہ ہیں، غلط راستے پر ہیں، یہ بنے ہیں. آپ آ کے بیٹھیے، صحبت میں بیٹھنے سے معلوم ہوتا تا مرد سخن نہ گفتہ باشد عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد، کہ جب تک کسی اللہ والے کی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے کہ عیب و ہنر نہیں معلوم ہوتے. تو نہ ہم ادھر سے نہیں. آپ تو ان کو پوچھے کہاں کے رہتے ہیں آپ، کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو وہ صاحب بولے کہ میں ٹولی چوکی میں رہتا ہوں. تو بھائی جان بولا اگر ٹولی چوکی میں رہتے تو انجمن کے سامنے سے راستہ گزرتا، آپ کبھی آئیے بیٹھیے ہمارے مبلغین کی صحبت میں، ہماری صحبت میں. نہ میں ادھر سے نہیں، میں پیچھے سروجنی سے جاتا ہوں، راستے سے جاتا ہوں، آپ کے پاس نہیں آتا. بہرحال ان کو ایسی ہیبت تھی کہ ان کے پاس اگر جائیں گے تو ہم جو ہے وہیں کے ہو کے رہ جائیں گے. تو یہ ڈھاک تھی، اس لیے انجمن کے متعلق مشہور ہے کہ ان کے گیٹ میں اگر کوئی چلے گیا تو باہر نہیں آتا. تو مطلب یہ کہ حق جب سمجھ میں آ جاتا تو آدمی جو نا گرویدہ ہو جاتا، یہ تو عام بات ہے. تو بہرحال بھیجان ہم وہاں سے واپس آئے. تو بہرحال یہ جو ہے نا بہت سے ایسے محفلوں میں، پروگراموں میں بھیجان ہمیشہ جو ہے لے کے جاتا. جب میں شروع میں جب انجمن میں آیا تو درس قرآن میں بہت کثرت، بھیجان ہمیشہ درس قرآن میں رہتے تھے، اور اسد اللہ مولانا عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام کا کثرت سے درس قرآن ہوتا تھا. جب ہم یہاں پر آئے تو بالکل نوجوان، ہم 10-15 سال کے تھے، تو اس وقت مولانا عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام کا ہی درس جو نا اتنا پسند آتا تھا کہ درس کسی صورت میں ہم مس نہیں کرتے تھے آپ کا. اور جو ہے کام بھی، اگر ہم بیکری میں کام کرتے تھے، خواجہ بیکری میں کام بھی اگر ہمارا کثرت سے زیادہ کام رہتا تھا، ہم دوسروں کو لگا کے اور جو ہے سیٹ صاحب سے ریکویسٹ کر کے جو ہے نا درس قرآن، ہماری جدت اور جو ہے نا جستجو کیفیت کو دیکھ کے خواجہ خضر صاحب انہوں بھی جو ہے بولتے تھے خواجہ میاں کو اور ایوب سید ایوب، ان کو جو ہے بچوں کو درس قرآن کو چھوڑا کرو. تو اس وقت جو ہے آپ کے جو نا بھانجے ہوتے تھے، خواجہ صاحب استاد بلکہ تھے، یہی انجمن میں آپ کا مکان تھا، تو انہوں بھی انجمن کے ہی تھے. تو ان کو بولے کہ مغرب میں بچوں کو درس قرآن کے لیے چھوڑ. تو بہرحال کام زیادہ بھی ہوتا تو ہم جو ہے نا دوسروں کو یہ کر کے آتے تھے. تو مولانا اسد اللہ عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام کا درس قرآن اتنا جو ہے نا بہترین درس قرآن تھا. حالانکہ ہماری 14-15 سال کی عمر ہوتی تھی، لیکن ایک گھنٹہ درس قرآن ہوتا تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا زمین پہ بیٹھے ہوئے نہیں، آسمان میں ہیں. اس طرح جو ہے نا اثر آپ کے درس قرآن کا اثر تھا. تو مسلسل 2 سال تک درس قرآن جو ہے اسد اللہ مولانا عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام کا ہم درس قرآن مسلسل سے سنے، یہاں تک کہ ایسی دیوانگی پیدا ہوئی تھی آپ کے درس قرآن سے کہ ہم درس قرآن سے مزید سے باہر جاتے تو وہ ساری باتیں جو ہے نا ہم ریپیٹ کرتے رہتے تھے زبان پہ. اور سائیکل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سائیکل چلا رہے ہیں تو درس ریپیٹ ہو رہا، آپ کے باتیں جو ہے نا دہرا رہے. کہ کوئی پہلی مرتبہ جب ٹرین کا فلسفہ سنا تو میرے تو ہوش اڑ گئے وہ سن کے.
تو جہاں پر ہم سٹی میں جاتے تھے اور جو گھر پہ جاتے تھے، ہمارے بہن کا گھر کشن باغ میں تھا، تو یہاں سے سائیکل پہ جاتے تھے، تو گھر پہ پہنچنے تک جو ہے نا روڈ پہ کون سامنے آ رہا ہے کدھر آ رہا ہوش ہی نہیں رہتا تھا، چل رہی جو ہے نا بس جو ہے نا سائیکل چل رہی. بعض لوگ تو ارے دیوانہ ہے، پاگل ہے کیا ہے، بچہ بڑبڑاتے جاتا سائیکل پہ بیٹھ کے، کہیں گھر میں بیٹھتے جو ہے نا وہ بک آتے رہتا. ایسے جو ہے نا لوگ تصور کرتے تھے ہمارے کو دیکھ کے. تو یہ جو ہے نا نشہ چڑھا ہوا تھا مولانا اسد اللہ مولوی عبد الغنی صاحب علیہ السلام کے درس قرآن مسلسل سنتے سنتے. تو بہرحال اسی وجہ سے جب ہم مبلغ بنے، دعا کرتے تھے اللہ ہم کو جو ہے اسد اللہ مولانا عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام جیسا جو ہے نا مبلغ بنا، ہمارے اندر وہ جو ہے نا علم قرآن پیدا کر. ہمیشہ میں درس قرآن مذہب دعا کرتے تھے، اس کے بعد بیٹھ کے وہاں پر دعا کرتا تھا کہ آپ کے جیسا اللہ ہم کو مبلغ بناؤ. تو یہ بہت گہرا اثر تھا. تو بھائی جان جو ہے ہمیشہ درس قرآن میں بیٹھے ہوئے رہتے تھے ایک ہی جگہ پر، جہاں پر جو مسلح کے بازو میں ادھر جو بائیں ہاتھ کی طرف جو کھڑکی ہے وہاں پر بھائی جان ہمیشہ بیٹھے رہتے تھے. کچھ ایسے سوال کرتے تھے درس قرآن کے دوران، اس سے جو ہے جو بیٹھنے والے ہیں ان کے اندر ایک ایسی جستجو پیدا ہوتی تھی قرآن کریم کے نکات کو جو ہے نا پھیلانے کے لیے. قرآن کریم کے نکات کو جو ہے نا لوگوں کے اس میں جو ہے نا ایک نئے انداز سے پیش کرنے کے لیے بھائی جان جو ہے درس قرآن میں سوال کرتے تھے، تو ایک درس کا جو ہے نا سما بدل جاتا تھا، درس قرآن ہوتا تھا. تو بہرحال اس میں جو ہے واعظ بیانات میں اور وفدوں میں بھائی جان جو ہے بڑے بڑے وفدوں میں شامل مبلغین جب وفد نکالتے تھے، دہلی کے وفد میں بھائی جان رہے، ہم تو نہیں تھے، لیکن جو ہے نا دہلی کو جب وفد نکلا تو صاحبزادہ سید امان حسین صاحب مبلغ اسلام درس قرآن وہاں پر جو ہے نا دہلی کے وفد میں گئے، وہاں پر بیان کرے. اور جو ہے آگرہ میں بہت بڑا پروگرام کرے جہاں پر بھائی جان صاحبزادہ صاحب موجود تھے. ہمیشہ سناتے تھے کہ وہاں پر جو ہے دہلی کے اندر پروگرام کر کے پھر آگرہ آئے تھے، آگرہ میں وہاں پر رہے، وہاں پر جو ہے نا پروگرام کرے. اور اسی طرح خرت کے مقابلے میں بھی آپ جاتے تھے، کیونکہ حضرت صاحب قبلہ عالم فرمائے تھے مولانا دربان رسول اللہ مولانا محمود علی القریشی صاحب مبلغ اسلام کو کہ امانت حسین کو قرآن کے نکات اور قرآن خوانی اور قرآن دانی، یعنی قرآن کے نکات سے سکھاؤ اور قرآن کریم کے تجوید بتاؤ. کیونکہ دربان رسول اللہ مولانا محمود علی قریشی صاحب آپ بھی جو ہے نا قاری تھے، قرأت وغیرہ پڑھتے تھے، آپ بھی فن قرأت سے واقف تھے. تو اس وجہ سے حضرت صاحب قبلہ عالم آپ کے اندر جو ہے نا قرآنی نکات بھی ہیں اور معرفت کی بہت باتیں بولتے ہیں اور تجوید وغیرہ بھی سکھاتے ہیں. تو آپ سکھا رہے تھے. تو اس کے بعد بھائی جان ان کو جستجو جو ہے پیدا ہوئی کہ میں جو ہے نا بہترین قرأت سیکھوں گا. تو مبلغین کیونکہ دورے پہ جاتے تھے اور زیادہ رہتے تھے نہیں تھے، تو جب تھے مولانا قریشی صاحب آپ سکھاتے تھے قرأت. اس کے بعد میں جب جستجو زیادہ جو ہے نا بھائی جان کو پیدا ہوئی، باہر جانا، قرأت پڑھنا، لوگوں کی جلسہ میں یہاں پر پڑھنا، تو اس وقت جو ہے قاری عبد الباری صاحب جو سکندرآباد میں رہتے تھے بوئن پلی میں، وہ بہترین جو ہے نا قاری تھے. انہوں قرآن کے مترجم بھی ہیں، ترجمہ قرآن کریم کا ترجمہ کرے. اور ان کی قرأت جو ہے نا ریڈیو پہ آتی تھی. اس وقت میں آل انڈیا ریڈیو یہاں کا جو حیدرآباد کا ریڈیو تھا، وہ ریڈیو پہ جو ہے آپ کی قرأت آتی تھی یہاں پر. تو وہ جو ہے آپ بھائی جان سائیکل پہ یہاں سے بوئن پلی تقریباً جو ہے نا 10-12 کلومیٹر بلکہ 15 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، سائیکل پہ یہاں سے جا کے بھائی جان قرأت سیکھ کے آتے تھے وہاں پر مولانا قاری عبد الباری صاحب کے پاس. تو بہت سے شاگرد تھے آپ کے قاری عبد الباری صاحب کے، لیکن بھائی جان کو اتنا چاہتے تھے کہ ایک سکندرآباد میں بہت بڑا جلسہ تھا، وہ جلسے میں قاری عبد الباری صاحب کی جو ہے نا قرأت تھی. تو آپ جو ہے نا میں میرے ایک شاگرد کو قرأت پڑھانا چاہ رہا ہوں. تو بھائی جان بہت بڑے بڑے قاریاں ہیں اور بھی بہت سے لوگ ہیں، اچھی آوازیں لہن والے ہیں، ان کو موقع دیں گے، ایسا جو ہے نا بھائی جان سمجھ رہے تھے. لیکن قاری عبد الباری صاحب بولے امانت میاں وہ جلسے میں پروگرام میں تمہارے کو قرأت پڑھنا ہے. تو انہوں نے بولے ارے میری آواز مطلب جو ہے نا اتنا لہن وہ نہیں ہے. نہیں، تمہاری جو تجوید ہے وہ کسی کی بھی نہیں ہے، بہت بہترین تجوید ہے. تو قاری عبد الباری صاحب اپنے پورے شاگردوں میں سے صاحبہ سید امانت حسین صاحب کو سکندرآباد کے بڑے جو ہے نا پروگرام جلسے میں آپ کو جو ہے نا وہاں پر قرأت پڑھائے. اور ایک مرتبہ دہلی میں بہت بڑا پروگرام تھا قرأت کا. قرأت کے مقابلے کے لیے حیدرآباد سے اطراف پورے ہندوستان سے طرف سے بڑے بڑے قراء اکرام آئے تھے. بہت بڑا جو ہے پروگرام تھا. تو چاندنی چوک میں شاید جو ہے بھائی جان فرماتے چاندنی چوک میں وہ جلسہ تھا دہلی میں جامع مسجد کے قریب میں. تو وہ بہت سے قراء آئے، حیدرآباد سے بھی 2-3 قراء گئے تھے. تو وہاں پر سب کے قرأتیں ہوئے، بہترین جو ہے نا لہن والے وغیرہ سب. تو اب بھائی جان کے ساتھ کچھ لوگ آئے تھے،
تو اب بھائی کی قرأت بہت بہترین جو ہے نا آپ کا جو ہے نا وہاں پر پروگرام ہوا، قرأت ہوئی آپ کی، مگر یہاں سے جو کچھ لوگ گئے ہوئے تھے، اب ان کی قرأت کو جو ہے نا اچھی ہے بلکہ بولے تو خوش ہو جائیں گے نا، تو ارے تمہاری قرأت برابر نہیں ہوئی، ایسا ایسا بول کے کچھ بولے، تو بھائی جان بولے بھائی بہت ہی بڑے بڑے قرآن پڑھے ہوں گے، لیکن دوسرے دن صبح میں دیکھے تو اخباروں میں تصویر کے ساتھ بھائی جان کی جو ہے نا فوٹو کے ساتھ مضمون آیا کہ نمبر 1 قاری سید امانت حسین صاحب بول کے، تو یہ جو ہے اخبار میں فوٹو کے ساتھ جو ہے نا بھائی جان کی فوٹو کے ساتھ وہاں پر اخبار میں دہلی کے اخبار میں خود جو ہے یہ واقعات بھائی جان جو ہے نا سنائے تھے۔ تو اس طرح جو ہے حضرت صاحب قبلہ عالم جو فن خرت سیکھنے کے لیے مولانا محمود علی قریشی صاحب مبلغ اسلام کو بھائی جان کی جو ہے نا جو آپ ذکر کیے، تو اس وجہ سے آپ کے اندر ایسا تھا کہ کوئی بات کو اگر آپ پکڑ لیے تو پوری جو ہے نا پائے تکمیل کو پہنچاتے، اور ذری بھی جو ہے اس میں کمی پیشی ڈھیل ڈھال رکھنا جو ہے نا آپ کی طبیعت میں نہیں تھا، ہر چیز جو ہے نا پورے طور پر کام بھی کوئی بھی کام اگر آپ کریں گے تو جو ہے نا پورے اصول ضوابط کے ساتھ آپ کرتے تھے، یہاں تک کہ ہر کام ہر فن جو ہے نا آپ جانتے تھے، تعمیرات کے معاملے میں اور کسی بھی معاملے میں جو ہے نا بہت دلائل، وہ کھانے پینے میں تو اتنے جو ہے نا ہر جمعہ ٹھہر کے بیان کرتے تھے کہ کون سے موسم میں کون سا پھل کھانے کے بعد کیا جو ہے نا اس کے اثرات ہوئی، یہ ساری چیزیں جو ہے آپ سناتے تھے، کیسے جو ہے نا انسان کو رہنا چاہیے، چھوٹے باتیں، اور بہت جو ہے نا انسانی کے لیے انسانی زندگی کے لیے بہت جو ہے نا ضروری چیزیں جو ہے نا ضرب المثل ایسی باتیں بتاتے تھے۔ تو بہرحال جو ہے بھائی جان ہمیشہ یہ چیزیں جو ہے لوگوں کو کوئی بھی کام ہے تو پختہ طور پہ کرتے تھے، اسی وجہ سے خرت جو ہے نا آپ جب مضبوط طور پہ ضربی جو ہے نا کمی پیشی تو فوراً ٹوک دیتے تھے، یہ جو ہے نا ایسا نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہمارے جب ہم آپ کے ساتھ تھے تو قرت یعنی جو ہے نا تجوید وغیرہ سے خود سورہ پڑھتے تھے، اس کی درستی کرتے تھے، سمجھاتے تھے۔ تو بہرحال جو ہے مولانا محمود علی قریشی صاحب مبلغ اسلام جب آپ قاری عبدالباری صاحب کے پاس جا کے صاحبزادہ صاحب جب قرت سیکھے، اور اس کے بعد میں جو ہے قرت کی جو ہے نا جب ڈگری لیے، سرٹیفکیٹ لیے، تو یہاں پر انجمن میں بہت جو ہے نا خوشی منائے، مولوی سید رسول صاحب مبلغ اسلام بہت خوش ہوئے، اور مولانا دربانی رسول اللہ مولوی محمود علی قریشی صاحب فرمائے کہ میرا بوجھ جو حضرت صاحب قبلہ عالم میرے کو جو ہے نا قرت سکھانے کے لیے جو میرے پہ ذمہ داری دیے تھے، آپ میرا بوجھ اتار دیے، قاری صاحب کے پاس جا کے پرفیکٹ جو ہے نا آپ قاری بنے، قرت سیکھے۔ تو پھر اس کے بعد میں قاری سید صدیق حسین صاحب کو آپ قرت سکھائے، آپ خود جو ہے نا قرت سکھائے، پھر بعد میں کرنل تاج احمد خان صاحب کے پاس اور دوسرے قراء کے پاس آپ جا کے بہترین قرت سیکھے، سرٹیفکیٹ لیے قرت کا، بھجن سید صدیق حسین صاحب مرشد پاشا، مرشد بھجن۔ تو اس کے بعد مولوی سید رسول صاحب مبلغ اسلام امانت بھجن کو ابو القاری جو ہے نا قاریوں کے قاری کے ابو القاری جو ہے نا سید امانت حسین صاحب جو ہے لکھنا شروع کرے، اس وقت جو ہے نا یہاں پر جشن منائے اور جلسہ وغیرہ بھی کرے۔ تو بہرحال بھیجان جو ہے نا قرت کے معاملے میں اور جو ہے نا بچوں کو قرت سکھانے کے معاملے میں بچوں کو گھر میں بٹھا کے، اور مبلغین کو چھوٹے بچوں کو بھی مسجد میں بیٹھ کے پڑھاتے تھے، آپ عربی پڑھاتے تھے، حضرت صاحب کے اشعار یاد دلاتے تھے، اور یہ آپ بیان فرماتے تھے کہ حضرت صاحب درس قرآن کے بعد مسجد میں، یعنی مغرب کے درس قرآن کے بعد مسجد میں بچوں کو لے کے بیٹھ کے ان کو جو ہے نا مبادی اسلام کی تعلیم، مطلب جو ہے نا ابتدائی جو ہے نا تعلیم، جیسے نماز کی نیت ہے اور جو ہے نا وضو کی نیت ہے، یہ سارے چیزیں جو ہے نا اسلام کے جو ہے نا اصول سکھاتے تھے، اشعار اور جو ہے نا آیتیں اور درود شریف، یہ سب جو ہے نا چھوٹے بچوں کو یاد دلاتے تھے۔ تو اسی بنا پہ بھیجان بھی جو ہے یہاں پر بہت سے بچوں کو جو ہے قرآن کریم کے آیات، اشعار، فارسی اشعار، اردو اشعار، یہ سارے جو ہے نا شلوک منتر بھی یاد دلاتے تھے۔ تو بہرحال بھیجان جو ہے نا جب ہم ابتدا میں آئے تو آپ کو پہچانتے بھی نہیں تھے کہ آپ حضرت صاحب عالم کے بیٹے ہیں، تو درس قرآن میں پابندی سے بیٹھے ہوئے دیکھتے تھے۔ بعد میں جب پتہ چلا کہ بھیجان کے جو ہے نا صاحبزادے ہیں، تو اس کے بعد میں جب کیونکہ میں 1986 میں حیدرآباد، 88 اور 89 میں انجمن سے اس کے وابستہ ہوئے، تو 1990 میں بیعت کیا۔ تو اس کے بعد بھیجان جو ہے بہت درس قرآن میں ہم پابندی سے بیٹھتے تھے تو بہت خوش ہوتے تھے۔ تو اس کے بعد میں جب ہم لباس پہننے کے بعد بھی جو ہے نا بہت بھیجان یہاں پر میں تقریر کرا، بیان کرا تو بہت خوش ہوئے۔ خواجہ خضر صاحب تھے، اور خواجہ خضر صاحب جو ہے نا وہ میرا بیان لباس پہننے کے بعد میں تقریر کرا سن کے بہت وہ جو ہے نا اتنا متاثر ہوئے
کہ اپنا رومال نکال کے خواجہ خضر صاحب میرے کو اڑا کے ننگے سر یہاں سے ہمارے بشیر صاحب باسم کے انہوں بولے ارے خواجہ صاحب آپ ننگے سر جا رہے، میرا رومال لے کے جاؤ۔ نہیں 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 میں گھر میں جاتا ہوں، جا کے ہے میرے پاس گھر میں بول کے ننگے سر چلے گئے۔ تو اس وقت ہے نا بھیجان وغیرہ سب بیٹھے تھے، بہت متاثر ہے، تقریر پہلی تقریر تھی میری، میں 1993 میں لباس پہنا تھا اس وقت میں۔ تو اس کے بعد میں 1994 میں جو ہے ہمارے گاؤں میں 1994 میں 1994 میں ہمارے گاؤں میں جو ہے سرودھرم سمیلن کرا، بہت بڑا جلسہ کیا۔ تو اس میں اسد اللہ مولانا محمد عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام کو میں جو ہے نا مدعو کیا تھا، صاحبزادہ سید امانت حسین صاحب بھیجان کو، اور مولوی سید بادشاہ صاحب مبلغ اسلام، ہمارے مولوی نصیر الدین مبلغ اسلام صاحب مبلغ اسلام، اور جو ہے مولوی صوفی محمد خواجہ صاحب بھی وہ لباس نہیں پہنے تھے، تو وہ بھی گاؤں کو آئے تھے۔ تو وہاں پر جلسے میں بہت بڑا 2 روزہ جلسہ ہمارے گاؤں میں ہوا تھا۔ تو مولانا اسد اللہ مولوی عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام کی تقریر ہوئی اور بھیجان کی وہاں پر تقریر ہوئی۔ پھر اس کے بعد میں وہ جلسے سے بہت متاثر ہوئے بھیجان، اور اس کے بعد جو ہے مسجد میں جب آ کے مسجد میں قیام کیے تھے، تو تمام مبلغین بھیجان سب جو ہے نا مسجد میں قیام کیے تھے ہمارے گاؤں کی مسجد میں۔ تو مسجد میں قیام کے فجر میں جو ہے وہ بھیجان تاثرات بیان کرے، کتنا بڑا جلسہ ہوا، کیسے کیسے پنڈتاں آئے، کیسا دعوت اسلام دیے گاؤں کے اندر۔ تو ہمارے گاؤں میں ذرا شروع میں کوئی تھوڑے مخالفین بھی تھے ہمارے وہاں کے لوگ، انہوں نے بولے ذرا مخالفت کرے تو اس کی پرواہ نہیں کرے بھیجان، بہرحال سنائے، کیونکہ مخالفت کرے کوئی وہ تو نہیں تھے وہاں پر، شریر تو نہیں تھے، محبت خلوص والے تھے، مسجد میں رہے مبلغین وغیرہ سب بھی۔ یہ کیا ہے ہندوؤں کے شلوکاں پڑھنا، منترا پڑھنا، ایسا وہ یہ، بلکہ ذرا تھوڑا مخالفت کرے۔ تو پھر بعد میں سمجھائے تو وہ لوگ بھی متاثر ہوئے، الحمدللہ۔ آپ آج جب بھی جاتے تو وہاں پر درس قرآن دینے کے لیے، خطبہ دینے کے لیے بہت عزت کرتے، بہت محبت کرتے ہمارے گاؤں میں، پیشمان صاحب وغیرہ سب بھی۔ تو اس وقت جو ہے نا ذرا لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو مخالفت کرے، مگر بھیجان جو ہے پوری محبت سے ان کو باتیں پیش کرے۔ اس کے بعد میں وہ مسجد کے لیے لوٹے، چھوٹے چھوٹے لوٹے تھے، تو حیدرآباد آ کے 1 ڈزن جو ہے نا ٹوٹی کے لوٹے دے کے بھیجے، ارے مسجد میں لوٹے نہیں ہیں وضو کرنے کے لیے، تو یہاں 1 ڈزن لوٹے حیدرآباد سے جو ہے خرید کے دیے میرے کو، تو میں پھر لے کے جا کے دیا۔ جب بولا میں ایسا ہمارے حضرت کے بیٹے ہیں نا انہوں لوٹے بھیجے وضو کے لیے، تو بہت متاثر ہوئے گاؤں کے لوگ بھی، ارے ایسا خیال کرے ہماری مسجد کا، ہم لوگ حالانکہ مخالفت کرے ان کی، لیکن انہوں جو ہے مسجد کو عطیہ دیے۔ تو بہرحال وہاں پر جو ہے ہمارے گاؤں میں ہمارے بھائی وغیرہ سب تھے۔ تو اس کے بعد میں بھیجان کو عبد الغنی مول صاحب کے گھر میں دعوت ہمارے گھر میں ہوتے رہتی تھی، تو وہ اس میں بہت سے واقعات ہیں وہاں کے۔ تو وہ ہمارے گاؤں کے لوگ میرے سے بہت متاثر ہوئے، جلسہ جب میں پروگرام کرا تو پورے ہندو جو ہے تقریباً 100-150 گھڑے پانی بھر کے، اور وہ آرتیاں لے کے راستے میں کھڑے۔ تو جب میں جلسہ پروگرام ختم ہوا واپس جا رہا تھا تو وہ پورے گھڑے پانی کے پیروں پہ پانی کے بھرے گھڑے ڈالنا، آرتی اتارنا، ایسا کرے، تو بھیجان دیکھ کے بہت متاثر ہوئے، ارے یہ لوگ کتنی عزت کر رہے ہیں یہاں کی بلکہ۔ تو اس کے بعد میں یہاں پر جمعہ میں آ کے جمعہ میں سنائے بھیجان کہ یہ ایوب بچہ ابھی 1.5 سال نہیں ہوا لباس پہن کے ایسا بہترین جلسہ کرا گاؤں میں، اور پورے گاؤں کے لوگ جو ہے نا 100-150 گھڑے پانی کے قدموں پہ ڈالے، پھر جو ہے نا آرتی اتارے، یہ کرے، تو یہ جو ہے وہ کرے، تو دیکھ کے بہت جو ہے نا یہاں پر تذکرہ کرے اس میں جمعہ میں۔ تو بہرحال وہاں پر بہترین آپ کا بیان رہا بھیجان کا، اور خاص کر مولانا عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام کا بیان اردو میں اتنا بہترین بیان ہوا کہ اس وقت ہماری غفلت ہوئی کہ ہم ویڈیوگرافی نہیں کرے، حالانکہ ویڈیوگرافی کا تھا اس وقت میں، لیکن جو ہے ہم وہ کیونکہ معاملہ پیسوں کا بہت تنگی کا تھا تو صرف فوٹوگرافی رکھے تھے، ویڈیوگرافی نہیں رکھے، جس کی وجہ سے وہ بہت بڑا پروگرام مس ہو گیا ویڈیوگرافی سے۔ تو بہرحال جو ہے بھیجان وہاں پر 1-2 دن رہے ہمارے گاؤں میں، پھر بازو میں ایک دوسرے گاؤں میں ایک جو ہے نا پنڈت کو کلمہ پڑھا تھا، اس کے بیٹے کو بھی کلمہ پڑھا تھا، وہاں پر بھیجان کو لے کے جا کے ملایا ان سے، تو وہ بھی بہت جو ہے نا متاثر ہوئے، وہ لوگ بھی متاثر ہوئے، ایسا آپ کا جو ہے ذکر کرے۔ تو بہرحال جو ہے یہاں آنے کے بعد میں اور اسی وقت جو ہے نا میری پہلی جو شادی ہوئی تو ملی سید بھائی صاحب مبلغ اسلام کے بیٹی سے، تو وہ بھی جو ہے نا بھیجان اس وقت میں طے کر کے جو ہے نا ہمارے بھائی کو سمجھائے، پھر یہاں پر لوگوں کو آگے سمجھائے، اور آپ کے بھیجان کے گھر میں جو ہے نا یہ معاملہ طے پایا۔ پھر اس کے بعد میں 1994 اینڈ میں 19 دسمبر میں شادی ہوئی۔ تو بہرحال یہاں بھیجان کے اس میں مکانوں میں ہم بعد میں مقیم تھے، گھر وغیرہ لے کے۔ تو اس طرح جو ہے ہر معاملے میں، اور جب میں لباس پہن کے نیا تھا تو کھانے کے لیے یہ بھی بہت خاص جو ہے نا خوبی تھی بھیجان کی، کوئی نئے لوگ آئے
تو لوگ جو ہے نا ملتے بات کرتے چلے جاتے، لیکن آپ جو ہے نا کھانا پوچھتے تھے، کھانا کھائے کیا؟ تو میرے کو جو مبلغ میں یہیں رہتا تھا، کھانے کے لیے انتظام کرتے تھے، گھر میں لے آ کے کھانا کھلاتے تھے۔ تو بہرحال کوئی بھی نئے لوگ آئے تو ان کو کھانے کے لیے بھائی جان جو ہے نا خاص کر کے لے کے جاتے تھے۔ تو جب شادی ہوئی اس کے بعد میں پھر ہم یہیں رہے، اور کبھی بھی ہم جو ہے نا یہاں پر رہتے تھے، اور دورے وغیرہ بھی کہیں پروگراموں میں جاتے تھے تو بھجن وغیرہ بھی ساتھ میں وفدوں میں پروگراموں میں آتے تھے۔ تو الحمدللہ اس کے بعد میں سن 2000 میں، خاص کر جو ہے 2000 میں جو انجمن کے حالات تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہو گئے، یہاں پر جو ہے نا گڑبڑ ہو گئی، تو ایک اسکینڈل ہو گیا۔ تو اس میں جو ہے بھیجان بہت استقامت سے رہتے تھے، حالانکہ پولیس آتی تھی، انکوائریاں کرتے تھے، برابر جو ہے بھیجان جواب دینا، لوگوں کے اس میں کرنا، بھروسہ دلانا، صبر کرنا، یہ چیزیں۔ پھر اس کے بعد 2021 میں 2001 میں 2001 میں جب جو ہے گرفتار کر کے مبلغین کو لے کے گئے، چند مبلغین کو، مولانا عثمان علی صاحب مبلغ اسلام کو بھی گرفتار کرے، صاحبزادہ سید امانت حسین صاحب کو، اور میرے کو ملی ہمارے سید بادشاہ صاحب کو، خواجہ صاحب کو، یہ تقریباً جو ہے ملی سید صلاح الدین صاحب مبلغ اسلام کو، تو مبلغین کو گرفتار کر کے چلاپلی جیل میں لے کے گئے تھے۔ تو وہاں پر 3 مہینے تک ہم بھیجان کے ساتھ تھے، 3 مہینے جو ہے چلاپلی جیل میں رہے۔ تو اس وقت نہ ذرہ بھی آپ کے اندر وہ مایوسی کہ میں کو جیل میں لا کے ڈالے، یہ کوئی بھی جو ہے نا آپ جو ہے نا وہم و گمان میں تک نہیں لاتے تھے، اور دن بھر جو ہے نا وہ درس قرآن میں ایسے باتیں واقعات وغیرہ یہ سب چلتے رہتا تھا۔ اور اس کے بعد میں وہاں پر بچوں کو جو ہے نا سکھانا، تربیت دینا، اور یہ سب جو ہے نا 2-3 مہینے تک چلا۔ اس کے بعد میں وہاں کے کچھ لوگ جو ہے نا اولڈ سٹی کے تھے، وہ الگ جو ہے نا اذان دے کے الگ نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو اس وقت جو ہے نا اذان ادھر الگ دیتے تھے، ہمارے لوگ ادھر بھی الگ دیتے تھے۔ تو بھیجان کیا کرے، ان کی اذان ہو رہی نا، ہمارے پاس سنے آ رہی اذان، تو الگ اذان ہم دینے کی ضرورت نہیں ہے، اذان ان کی اذان سے ہم نماز پڑھیں گے۔ تو پھر ادھر بند کر دیے، بند کر کے جو ہے وہ جو اذان دیتے تھے تو ہم نماز پڑھتے تھے۔ پھر دھیرے دھیرے کیا ہوا، ان لوگوں سے دوستی کرنا، جا کے ملے بیٹھے بات کرے، حالانکہ ہمارے سے پہلے بھی وہاں پر بچے وغیرہ 2 سال سے تھے اندر، سال 1.5 سال سے، 2 سال کے قریب سے تھے۔ تو بہرحال وہ جو ہے ان سے دوستی کرے، تو دوستی کرے، وہ بات چیت سمجھانے کرنے لگے، تو وہ پورے لوگ جو اولڈ سٹی کے تھے، دوسرے قسم میں تھے، وہ لوگ اتنے متاثر ہوئے، ہمارے ساتھ آ کے نمازیں پڑھنا شروع کرے، ہم بھی جا کے ان کے پاس جا کے نمازیں پڑھتے تھے۔ تو اس سے دوستی ہو گئی، اور اسی میں جو ہے محمد حسین سوڈانی گھر کے تھا، سوڈان کا تھا، یہاں پر کسی معاملے میں پاسپورٹ وغیرہ کے معاملے میں جیل میں تھا۔ تو وہ جو ہے متاثر ہو کے ہمارے پاس آ کے نماز پڑھنا، درس میں بیٹھنا، عربی میں مولوی عبدالجلیل صاحب مبلغ السلام عربی میں سمجھانا، اور انگلش میں بچے انگلش میں سمجھانا، تو بہت متاثر ہوا۔ اس کے بعد میں جب رہا ہوئے تو انہیں بھی رہا ہوا تو سیدھا انجمن کو آ کے بیعت کر کے مبلغ بنا وہ آدمی، محمد حسین سوڈان کا نوجوان آدمی تھا، بہت سال یہاں پر رہا۔ تو اس طرح بھیجان جو ہے وہاں پر یعنی کوئی جو ہے نا سب کو لے کے چلنا، سب مل جل کے چلنا، یہ چیزیں۔ اور اس وقت جو نا معاملہ بھیجان بغیر مچھردان کے سوتے نہیں تھے، مچھردان جو ہے نا ان کو ضروری تھا مچھردان، وہ مچھروں سے بہت وہ ہوتا تھا، مچھر کاٹتے تھے، گرمی نہیں ہوتی تھی، ایسی طبیعت تھی آپ کی، تو مچھردان اندر لگانے نہیں دیتے تھے۔ تو جو جیلر تھا وہ بہت متاثر تھا، تو جیلر صاحب جب آئے تو بولے کہ میرے کو مچھردان چاہیے، مجھے نیند نہیں آتی بغیر مچھروں، یہاں پر مچھراں بہت تھے وہاں پر، تو بڑے بڑے مچھراں تھے، تو جنگل کا ایریا تھا پورے، اندر بھی گھاس وغیرہ سب وہ تھا، اس وجہ سے مچھر وغیرہ بھی زیادہ آتے تھے وہاں پر۔ تو وہ جو سپریڈنٹ تھا بہت اچھا طبیعت والا تھا، ٹھیک ہے آپ سی کے مت منگاؤ، سیلی ہوئی چیز ہم لینے نہیں دیتے، اندر اندر جو ہے نا لے کے آپ اس کو باندھ لو۔ تو بہرحال وہ اندر لے کے جو ہے نا اندر سی کے، اب باندھنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں، اور کھوٹیاں وہ کیلے وغیرہ نہیں مار سکتے، تو بہرحال سب کے بیگاں چاروں طرف رکھ کے وہ مچھردان لگا کے ہم لوگ پیر دبا بغیر تھوڑی دیر پیر دبائے تو بھیجان کو آرام سے نیند آتی تھی۔ تو میں ملی صوفی محمد خواجہ صاحب مبلغ اسلام بھیجان کے ساتھی تھے، اور مولانا صاحب بھی رہتے تھے وہیں پہ، تو مولانا عثمان علی صاحب مبلغ اسلام کے بھیجان کی خدمت کرتے رہتے تھے، پیر دبانا رات میں، پھر اس کے بعد میں آرام کرتے تھے، بھیجان سوتے تھے۔ تو اس طرح جو ہے کبھی نہانے کا معاملہ، نہانے جو ہے نا ٹھنڈا پانی نہیں نہاتے تھے، گرم پانی، کیونکہ سردی ہو جاتی تھی، اور طبیعت مولانا عثمان علی صاحب مبلغ اسلام کی بھی تقریباً 80 سال کی عمر تھی، اور بھیجان کی بھی 70 سال تقریباً عمر تھی،
تو گرم پانی چاہیے تھا، ٹھنڈا پانی نہیں نہاتے، اور وہاں پر گرم پانی دیتے نہیں، جیل میں ٹھنڈا پانی ملنا جو نا بڑی مشکل ہے، اور وہ لوگ گرم کر کے نہیں دیتے، پانی گرم کرنے بھی نہیں دیتے۔ تو اب بڑی مشکل سے وہاں کے ادھر کے ادھر کے لکڑیاں تھوڑے سے جمع کر کے، ٹکڑے جمع کر کے، کچھ پیپر وغیرہ جمع کر کے، ایک چھوٹے جو ہے نا بکٹ کی، جو پانی نہاتے سے بکٹ لوہے کے تھے، تو اس پہ رکھ کے میں، ملی خواجہ صاحب مبلغ السلام، اور بھی کچھ بچے وہاں کے جو تھے، وہ غیاث الدین بلکہ وہ تھے، بہت یہ کرتے تھے، تو پانی گرم کر کے 2 مرتبہ جو ہے پانی گرم کر کے ہم نلائے بھائی جان کو اور مولانا عثمان علی صاحب کو، اور بالکل زیادہ گرم بھی نہیں نہاتے تھے بھائی جان، تھوڑا سا کنکنا ہو گیا تو بس ہے بولتے تھے۔ تو 2-3 مرتبہ جو ہے 3 مہینے تھے، 3 مہینے میں 3 یا 4 مرتبہ نہائے، پانی زیادہ پانی بھی نہیں نہاتے تھے، اور ذرا تھوڑا سردیوں کے دن بھی شروع ہو گئے تھے اس میں، تو وہاں پر تھے، جنگل ہونے کی وجہ سے جو ہے نا ٹھنڈا بھی تھا، بہرحال وہاں پر جو ہے یہ خدمت کا موقع ملا، تو 3 مہینے تک بھائی جان وہاں پر تھے، اور کبھی جو ہے میں چھڑانے کے لیے، ملنے کے لیے بچے آتے تھے، آپ کے رشتہ دار آتے تھے، سب آتے تھے، مگر میرے کو جو ہے نا وہ کاروائی کراؤ، چھڑاؤ، باہر نکالے، کبھی جو ہے نا تذکرہ نہیں کرتے تھے۔ ارے بہت بہترین ہے یہاں پر سیکھنے سکھانے پڑھنے کے لیے، اور باتیں رات دن جو ہے نا علم و عرفان کی محفلیں چل رہی، ایسا بہت کچھ، یہاں تک کہ جب بیل ہوئی، بیل ہونے کے بعد میں جب آپ کو باہر لے کے آ رہے تھے، تو آپ بولے ارے کیوں جو ہے نا پیسے ڈالے، 20,000 روپے شیورٹی، 10-10 ہزار کے 2 جو ہے نا شیورٹیاں بننا پڑ رہا تھا، کیوں اتنے پیسے ڈال رہے تم لوگ، آرام سے چھوٹتے تھے بعد میں، بلکہ جو ہے نا اس طرح یہ کرے آپ، باہر آنے کے لیے بھی جو ہے کوئی وہ نہیں تھا آپ کو، میں چھٹنا، جیل میں ہوں، قید ہوں، بولے ویسا محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اور باہر آنے کے بعد بھی مولانا محمود علی کامل صدیقی صاحب مبلغ السلام آپ کے سالے ہوتے تھے، ان کو بولے ارے جیل میں کیا زبردست جو ہے نا بچے سیکھ رہے، عربی پڑھ رہے اور علم حاصل کر رہے، کیا بہترین ہے، تم جو ہے نا دور انجمن سے دور ہوتے جا رہے، ایسا کیوں کر؟ ارے نہیں بھائی جان، بہت جو ہے نا معاملہ مشکل ہے، پریشانی کچھ بھی نہیں ہے، جیل میں بھی گئے تو جو ہے نا وہ کوئی جو ہے نا وہاں پر وہ تکلیف نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، تو اس طرح ہمت اور حوصلہ جو ہے نا دیتے تھے بھائی جان۔ تو بہرحال اس کے بعد میں یہاں پر چھٹ کے آنے کے بعد بھی بہت سے معاملات ہوئے، پولیس کا معاملہ ہو یا کوئی جو ہے نا سخت معاملات ہو، اور یہاں تک کہ جب ہم بھائی جان کے پاس مکان میں تھے، 3 مہینے تک ہم یہاں پر جیل میں تھے، تو کرایہ حالانکہ معمولی کرایہ تھا، 300 روپے کرایہ تھا ہمارے گھر کا، میں اور خصوصی خواجہ صاحب مبلغ السلام آپ کے مکان میں رہتے تھے، 3 مہینے تک جو ہے نا کرایہ نہیں لی بھائی جان، ارے تم خود جیل میں پریشان ہے، تم کہیں کرایہ دیتے، مدیو کرایہ نہیں لیے 3 مہینے تک اپنے مکان کا۔ تو بہرحال اس طرح حضرت صاحب العالم کے کام سے اتنی جو ہے نا تڑپ تھی بھائی جان کو، اور آخری وقت تو ایسا معاملہ تھا بھائی جان کا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعریف توصیف اور جو ہے نا بیان کرتے تھے درس قرآن میں، بہت باتیں، بعض وقت آنکھوں سے آنسو نکالتے تھے، یہاں تک کہ ایرپا سوامی جو حضرت صاحب العالم کے ساتھی تھے، ان کا ذکر کرتے تھے، حضرت صاحب العالم کو جو ہے سب حضرت صاحب العالم ہی بولتے تھے، بیٹے ہو، مبلغین ہو، سب جو ہے نا حضرت صاحب العالم، کبھی والد بلکہ آپ کو بیٹے بلکہ نہیں پہچاننے کی وجہ بھی یہ ہوئی کہ کبھی بھی حضرت صاحب العالم کو والد صاحب نہیں بولے بھائی جان، ہمیشہ جو ہے حضرت صاحب العالم بولتے تھے۔ اب زاہدہ پھپھو جان بھی تھے تو ویسے جو حضرت صاحب العالم بچے سب حضرت صاحب العالم ہی بولتے تھے، تو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ جب حضرت صاحب العالم بول رہے تو کوئی مبین ہے، مبلغ ایسے سمجھتے تھے، تو بعد میں چل کے معلوم ہوا کہ آپ حضرت صاحب العالم کے بیٹے ہیں، تو حضرت صاحب العالم کو جو ہے نا بہت تو حضرت صاحب العالم کے ساتھی تھے ایرپا سوامی، آپ کا نام جو ہے حیدر حسین تھا، تو انہوں امانت بھیجان کو گود میں لیتے تھے، بچپنے میں کھلاتے تھے، پھر بڑے ہوئے کے بعد میں آپ سے بات چیت کرتے تھے، تو اس وقت جو ہے حضرت صاحب العالم کی موجود اس وقت انہوں نے حضرت صاحب العالم کو اللہ بولتے تھے، تو ہاں انہوں بندے ہے، اللہ کا سب بولنا، ان تو انسان ہے، اللہ کا سب بولنا، یہ جو ہے بھیجان کے خیال میں آتا تھا، تو نہیں بندے اللہ نہیں بولتا، نہیں تم جب تک کہ اللہ نہیں بولتے ہم بات نہیں کرتے تم سے، تو وہ بہت معرفت کے دھنی تھے، اور جو ہے نا تصوف میں، تتو گنان میں حضرت صاحب العالم کی جو ہے نا ایسی عزت کرنے والے حضرت صاحب العالم کے لیے زندگی وقف کر دیے تھے۔ تو بہرحال یہ چیز ہے، کیونکہ مولانا روم بھی فرماتے پیر راز ذات خدا را ایک ندید، نئے مریدو نئے مریدو نئے مرید، پیر کو اگر کوئی خدا کی ذات نہیں سمجھا تو وہ جو ہے مرید نہیں ہوتا، تو اس طرح آپ تصوفانہ رنگ میں آپ بیان فرماتے تھے، تو بھیجان جو ہے نا اللہ کا سا ہوتے تھے۔ تو بہرحال جب جو ہے بھیجان آلدور میں تھے، کیونکہ پھپھو جان زاہدہ پھپھو جان جو ہے نا گلن پیٹ میں رہتے تھے، ملی عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام گلن پیٹ میں مکان تھا آپ کا،
تو وہاں پر گئے تھے بھیجان. تو یہ حضرت صاحب قبلہ عالم، حضرت صاحب ان کا جو ہے ایرپا سوامی کا انتقال ہوا، ایرپا سوامی کا. تو بھیجان جب ان کا مطلب حیدر حسین صاحب کا جب انتقال ہوا تو آپ یہاں پر نہیں تھے. تو جب بہرحال جو ہے وہ بات بولے تھے کہ تم جب تک کہ اللہ نہیں بولتے میں تمہارے سے بات نہیں کرتا ہوں. تو اتفاق ایسا ہوا کہ اس کے بعد بھیجان ادھر چلے گئے اور ایرپا سوامی کا انتقال ہو گیا یہاں پر. تو اس کے بعد بھیجان آخری وقت ہمیشہ بولتے تھے، کیسی بات بولتے تھے انہوں، حالانکہ نو مسلم تھے انہوں، حضرت صاحب فلاں کو مان گئے تھے. اور ہم جو ہے آج اگر میرے کو بولتے تو میں بولتا تھا حضرت صاحب فلاں کو اللہ بولنا. اور یہ بھی بات ہمیشہ بھیجان بولتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا غلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنے والے ادنا غلام، وہ جو ہے اللہ اللہ گفت تو اللہ شبی، اللہ اللہ بول اللہ ہو جاتا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے جب آپ کا غلام، آپ کا خادم آپ کی ادنا غلامی کر کے وہ جو ہے اللہ بن جا رہا، اللہ اللہ پیا صاحب انا الحق مل کے بولے، یعنی اللہ میں فنا ہو کہ اللہ، یہ جو ہے نا فنائیت کا معاملہ ہے، اس کو جو ہے تمام اولیاء اللہ کا یہ جو ہے نا وصف ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو پیر را ذات خدا را ایک ندی نئے مرید نئے مرید نئے مرید، پیر جو ہے وہ خدا کی ذات ہو جا رہا. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے مظہر ہے. یعنی آپ جو ہے نا، اور یہ بھی بھیجان ہمیشہ بیان فرماتے تھے کلمے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. محمد بھی عربی ہے جس کی تعریف کی گئی، اس کے معنی ہے محمد جو ہے نا باب تفعیل سے مفعول ہے، اس کے معنی ہے جس کی تعریف کی گئی. تو جس کی تعریف کی گئی. رسول اللہ، رسول کے معنی پہنچ کے ہے، اللہ کے معنی نہیں ہوتے. تو محمد رسول اللہ کے معنی جس کی تعریف کی گئی وہ اللہ کی پہنچ ہے. یہ جو ہے محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، یہ جو ہے معنی کر کے بولتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اللہ کی پہنچ ہیں. یعنی اللہ کو دیکھنا ہے تو آپ کو دیکھے، اللہ کا جو ہے نا دیدار آپ کا دیدار ہے. یہ جو ہے بیجان نقطے ہمیشہ یہ بیان فرماتے تھے. تو بہرحال جو ہے آپ مبلغ مولانا جو ہے حیدر حسین صاحب مبلغ اسلام ایرپا سوامی، ان سے جو ہے نا بہت مانوس تھے. تو بہرحال بھیجان جو ہے نا آخری وقت میں آپ کی حالت ایسی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت جو ہے نا کثرت بالہانہ محبت، کثرت سے جو ہے نا آپ کی تعریف و توصیف کرتے تھے، اور مبلغین سے بہت بے انتہا محبت کرتے تھے. کوئی نیا لباس پہن لیے، بہت سے لوگ مخالفت کر رہے یہ کیا 2 پیسے کا گیرو ڈال لیے، لباس پہن لیے آ گئے. تو حضرت صاحب اللہ آپ جو ہے نا فرماتے تھے بھیجان ہمیشہ کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو چاہے تو مبلغ نہیں بنا سکتا، میں اپنے بیٹے کو مبلغ نہیں بنا سکتا، یہ مبلغ بننا اللہ کی عطا ہے فرماتے تھے. ایک جگہ جو ہے نا شادی میں ایک صاحب مخالفت کیا مبلغ چارنے کا گھیرو ڈالنے کے مبلغ بن گئے. تو بھیجان ان کو بولے اچھا چارنے کا گھیرو تمہارے بیٹے کو بناؤ دیکھیں گے، مبلغ چارنے کا گھیرو تم ڈال لے کے شہر میں پھر کیا معلوم ہوتا اس کی حیثیت کیا ہے. سو وہ گھبرا گئے. تو بہرحال جو ہے کوئی بڑے سے بڑا دھارکاری لباس پہن کے میدان میں جانا بولے تو کلیجہ پھٹ جاتا اس کا. اور یہ مبلغین جو ہے نا بن رہے، میدان میں کام کر رہے، کتنی جو ہے نا خوشی کی بات ہے. اور ایک بات بھیجان جو ہے ایک جلسے میں گئے تھے تو وہاں پر بولے گئے ارے تمہاری تنظیم کو بیان لگا دیے، تمہاری تنظیم ختم ہو گئی ایسا ایسا. تو بھیجان ان کو جواب دیے، کیا جواب دیے؟ ہمارے ایک دار پہ چڑھنے سے صاحب چراغ جستجو مدھم نہ ہوں گے. یعنی اس وقت جو ہے نا ڈاکٹر ذاکر نائک شروع میں جو ہے نا تبلیغ کا بہت وہ پرچار چل رہا تھا، چرچا چل رہی تھی سن 2000 کے اس میں. تو وہ دیکھ کے اور علماء وغیرہ شلوک مندر پڑے، ارے ہمارا کام بڑے بڑے علماء آج مجبور ہے کہ وہ کام کو لے کے اٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اس کام کے لیے لباس پہن کے یہ تحریک جو ہے نا قائم ہے. اور یہ کام کرنے والے جب میدان میں کام کر رہے ہیں تو ہمارا ہم بند کہاں ہیں؟ ہم بند ہوئے تو 50 زبانوں کو فرمائے کہ میری یہ جو ہے نا ایک زبان بند کر دی ہے تو 40 زبانیں کھول دیا اللہ فرمائے، 40 زبانوں کو کھول دیا اللہ تعالیٰ. تو اسی طرح جو ہے ہمارے کو اگر بند کر دیے تو بہت سے علماء مشائقین آج بڑے بڑے سرودھرم سمیلن جلسے کر کے پنڈتوں کو آچاریوں کو بلا رہے. تو اس طرح جو ہے نا بھیجان ہمیشہ جو ہے نا جواب دیتے تھے. اور جو ہے مبلغین جو نئے نئے مبلغین بن رہے تھے بولتے تھے، لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ انجمن کو بیان لگا دیے، انجمن بند ہو گئی، انجمن کے لوگ جو ہے نا بھاگ گئے. لیکن نئے بچے جو ہے نا حضرت صاحب کو دیکھے، نہ مبلغین کی جو ہے نا صحبت میں رہے، کچھ نہیں، نوجوان بچے ابھی شادیاں بھی نہیں ہوئے اور دھڑا دھڑ جو ہے نا مبلغ بن کے میدان میں اتر رہے. یہ اللہ کی تحریک ہونے کا زندہ ثبوت ہے.
اللہ کی تحریک آگے کوئی مٹا نہیں سکتا اللہ کی تحریک کو. واہ واہ. فرمائے کہ جب نعرہ تکبیر. اللہ اکبر، جب قاسم سبحان. رضوی کے ساتھ جو ہے لوگ لاکھوں کی تعداد میں تھے، اور حضرت صاحب العالم کے ساتھ صرف جو ہے نا 200 مبلغین تھے، مبلغین مبائن 200 تھے اس وقت میں. تو انہیں اکڑ کے بولتا تھا ہے میرے ساتھ اتنی جمعیت ہے، اتنا جو ہے نا کرو پر ہتھیار ہے میرے ساتھ، فوج ہے میرے ساتھ، اکڑتے پھرتا تھا. لیکن جب جو ہے نا پولیس ایکشن ہوا ہے، ملٹری ایکشن ہوا، چن چن کے جو ہے نا رضاکاروں کو مارے، بے نام و نشان. آج ہے کوئی رضاکاروں کا نام لینے والا ہے؟ بے نام و نشان ہوئے. لیکن حضرت صاحب العالم کی روحانی تحریک جو ہے آج تک باقی ہے. اور مبلغین جب جب جو ہے نا جس طرح ہرے بھرے پورے انجمن میں مبلغین تھے، آج ہے آج بھی ویسا ہی مبلغین ہرے بھرے نوجوان. اور مولانا عثمانی صاحب مبلغ اسلام ہمیشہ بیان کرتے تھے، لوگ ہمارے کو دیکھ کے کیا بولتے، ارے دیندار انجمن کے مبلغین بڈھے نہیں ہوتے کبھی بھی، جوان رہتے ہمیشہ، کالے بال رہتے. کیوں کہ مولانا عثمانی صاحب بولتے تھے کہ ضعیف لوگ انجمن میں بیٹھ جاتے ہیں، نوجوان بچے پھرتے رہتے ہیں میدان میں. اب لوگوں کو جو ہے نا لباس پورا ایک ہی، سب کا جو ہے نا ایک ہی لباس ہے، ویسے ہی شملہ ہے، ویسے ہی بال ہے، ویسے ہی جو ہے نا گیروا لباس ہے. تو لوگ کیا سمجھتے، اب بوڑھے بیٹھے جوان ہے تو انہیں جو ہے نا وہ پرانے ہیں نہیں سمجھتے. انہوں سے ایک مرتبہ میں علی روح الامین صاحب مبلغ اسلام محب نگر میں تھے، دورہ کرتے جا رہے تو جو ہے نا وہاں پر لوگوں سے ملے. تو اس وقت جو ہے حضرت صاحب العالم کی فوٹو آئی تھی، ابھی یہ گڑبڑوں کے پہلے کی بات ہے، ایک فوٹو آئی تھی جو علماء اطراف جو ہے نا علماء بیچ میں حضرت صاحب العالم کی فوٹو ہے، سیاست اخبار میں آیا تھا. تو وہ فوٹو اخبار جو ہے نا ایک صاحب اٹھا کے رکھے جو ہمارے کو ذرا جان پہچان، مطلب انجمن کو ہمارے کو تو ہم تو نہیں پہچانتے تھے مگر انہوں ہم لوگوں کو پہچانتے تھے. وہ جو ہے فوٹو اٹھا کے جب ہم ان سے ملنے گئے تو وہ اخبار بتا کے بھرے، ارے تمہارے ابا کی فوٹو میں اٹھا کے رکھا، بلکہ وہ ہمارے کو دیکھ کے کیا سمجھ رہے ہیں، ہم ان کے بیٹے ہیں سمجھ رہے، حضرت صاحب العالم کے بچے ہیں سمجھ رہے ہمارے. تو تمہارے ابا کی فوٹو آئی تھی اخبار میں اٹھا کے رکھا، بلکہ بتا رہے. تو پھر ہم بولے ہمارے ابا نے ہوتے یہ تو حضرت صاحب قبلہ عالم ہیں، ہم جو ہے نا مریدوں میں سے ہے حضرت صاحب کے، جو ہے نا ان کے مریدوں کے مرید ہیں ہم ایسا. تو بہرحال یہ جو ہے نوجوان جب میدان میں، ہمارے ساتھ خود جو ہے نا یہ سابقہ ایسا ہوا کہ ہمیشہ جوان رہتے مبلغین. تو آج تک اتنے سخت جو ہے نا معاملات ہیں، یہ روحانی تحریک اگر نہیں ہوتی تو ایسے مبلغین میدان میں کیوں لاتا؟ اب زندگی وقف کرنا کوئی معمولی بات ہے کیا کہ آدمی اگر 8 دن کی چھٹی لگا کے آؤ ہمارے ساتھ دورے کو بولے تو گھبرا جاتے لوگ، آتے نہیں ہمارے ساتھ، ارے بہت مسئلے مسائل ہیں پریشانیاں ایسے. اب زندگی پوری لگا دینا، کتنی بھی بڑی جماعت ہے تو بہت سے بہت 4 مہینے 6 مہینے سال 2 سال لگے، پوری زندگی کوئی نہیں لگاتے. لیکن یہاں پر جو ہے پورے کاروبار ترک دنیا کر کے حضرت صاحب عالم مبلغین کو جو ہے نا میدان میں کھڑا کرے، وہ کون سا جذبہ ہے؟ آج تک بھی وہی روح ہے مبلغین کے اندر میدان میں جا کے کام کرنے کی. حالانکہ اس وقت جو ہے نا پولیس والے دیکھ کے پکڑ کے لے کے جو ہے نا پولیس اسٹیشن میں لے کے پکڑ کے بٹھا دیتے، یا لوگ جو ہے نا مخالفت کرتے، کیسے کیسے معاملات حالات ہیں. لیکن یہ کون سا جذبہ ہے؟ یہ روحانی ہاتھ ہے حضرت صاحب العالم کا، جو ہے میدان میں نئے نئے مبلغین کو لے کے آ رہا ہے. تو ایسے جو ہے بھائی یہ نئے مبلغین بنتے تو ان کو جو ہے نا گلے لگاتے، ان کو لے کے جو ہے نا دعوت کرتے، کھانا کھلاتے، بہت جو ہے نا چاہتے تھے مبلغین کو، نئے مبلغین بنتے تھے. اسی وجہ سے جو ہے آپ کے حالات میں بھی اللہ پاک جو ہے نا کثرت سے مبلغین کو جو ہے نا ٹھہرا کرا. یہ بھی بہت بڑا اللہ کا فیض ہے، اللہ کی جو ہے نا عطا ہے. تو یہ جو ہے نا ملنا، حضرت صاحب العالم کے رنگ میں رنگین ہونا، میدان میں کام کرنا بہت بڑی بات ہے. تو بہرحال وہ جو ہے آپ جو ہے حضرت صاحب العالم کے کام سے، حضرت تبلیغ کی جو ہے نا مشن سے بہت جو ہے نا آپ دلچسپی رکھنے والے تھے. اور یہاں پر جو بھی لوگ آتے تھے، نئے لوگ، غیر قوم کے لوگ، ان کی بہت تعظیم تکریم کرنا، ان کو سمجھا. اور کبھی بھی جو ہے اپنے آپ کو بھجن جو ہے نا میں گنپتی ہوں، میں یہ، اور دوسرے بول رہے بھی مبلغین بولتے تھے، ہم لوگ بولتے تھے یہ ہمارے جو گرو جی ہیں ایشور اوتار ہیں اور ان کے بیٹے ہیں گنپتی مہاراج ہیں. تو بھجن والے نہیں بلّہ جی خامج بیٹا بول خالی سمجھا بول، یعنی جو ہے اپنے آپ کو نمایاں کرنا بھی نہیں چاہتے تھے، اپنے آپ کو پیش کرنا بھی نہیں چاہتے تھے. حضرت صاحب اللہ نے فرما دیے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بس مبلغین بولتے رہتے تھے، آپ کو سمجھانے والے سمجھاتے رہتے تھے، لیکن آپ جو ہے نا کبھی بھی اس معاملے میں پہل نہیں کرتے تھے. تو بہرحال یہ اتنا جو ہے نا خودداری اور جو ہے نا اپنے اندر روب، اور آپ کا جو ہے نا وہ کہ اپنے خود نمائی نہیں تھی آپ کے اندر، یہ چیزیں تھیں. تو بہرحال اس وقت میں 2000 میں جب یہ 2005 میں ایک بہت، کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، کہ 2005 میں ای ٹی وی اردو پر جو ہے نا اپریل میں بھائی جان کے انتقال سے چند مہینے پہلے یہ واقعہ جو ہے نا کہ مرشد بھائی جان قاری سید صدیق حسین صاحب مرشد پاشا آپ جو ہے نا ای ٹی وی اردو پہ قرات پڑھتے تھے آپ.
خیرت پڑھتے تھے تو اس وقت میں مبلغین وغیرہ کا جو ہے نا تذکرہ کرتے تھے. ایک جو صداقت حسین اینکر تھے ای ٹی وی کے, وہ بہت جو ہے نا دوست ہو گئے تھے مرشد بھائی جان کے, تو ان کو بولے کہ ہمارے مبلغین غیر اقوام کو اسلام کی دعوت دیتے اور ہندوؤں کے پنڈتوں کی ان کی کتابوں سے پنڈتوں کو سمجھاتے. تو وہ بندہ بہت متاثر ہو کے مبلغین کو انوائٹ کرے. اپریل 21-22 2005 میں جو ہے یہ ربیع الاول آتا, 12 ربیع الاول, 11 اور 12 ربیع الاول, 2 دن جو ہے نا یہ ای ٹی وی اردو پہ پروگرام آیا تھا. آج یوٹیوب پہ بھی وہ جو ہے نا پروگرام اپلوڈ ہے. تو بہرحال اس وقت جو ہے نا یہ وہاں پر پروگرام ای ٹی وی اردو پہ پروگرام ہوا تھا. تو اس وقت میں ملی رحیم خان صاحب مبلغ اسلام اور خالد سید صدیق حسن صاحب مرشد بھائی جان 3 لوگ وہاں پر گئے تھے. بہترین جو ہے نا ریکارڈنگ, 1 گھنٹے سے زیادہ جو ہے نا ریکارڈنگ, 1.5 گھنٹے تک ریکارڈنگ, بہت سے چیزوں کو وہ لوگ کاٹ چھاٹ کے بھی ڈالے اس میں بہت سے باتیں بولا تھا, رحیم خان صاحب بولے تھے, مرشد بھائی جان بولے تھے. تو بہرحال ان کا جو ہے نا ایک جو ایپیسوڈ ہوتا 20 منٹ روزانہ شائع کرتے, 20 منٹ یا 30 منٹ کے اندر پروگرام ہوتا ان کا. تو 21 اپریل 2005 اور 22 اپریل 2005 2 دن جو ہے نا یہ لائیو جو ہے نا پروگرام آیا ای ٹی وی اردو پہ. تو اس وقت جو ہے نا جب یہ اخبار میں آیا 1 دن پہلے, مطلب 21 کو جو ہے نا آنے والا تھا, تو 20 تاریخ کے دن جو ہے نا اخبار میں آیا کہ 21 اور 22 کو دین انجمن کے مبلغین کا ای ٹی وی پہ جو ہے میلاد نبی کے موقع پہ پروگرام آنے والا ہے. تو اس وقت جو ہے نا بھائی جان بڑی ٹی وی تھی, میں صاحبزادہ سے جمال حسین سالار صاحب کے پاس جو ہے نا اس وقت بڑی جو ہے نا ٹی وی تھی, اس میں وہ منگا کے یہاں پر اسٹیج پہ رکھے. اسٹیج پہ رکھ کے جو ہے لائیو ٹی وی وہ پروگرام آنے والا ہے دیکھنے کے لیے پورے انجمن کے لوگ جمع ہو گئے. تقریباً جو جیسا جلسہ ہوتا ہے ویسے جلسے کے پورے اب ٹی وی پہ آنا, وہ اس سے پہلے جو ہے نا ٹی وی پہ ہمارا پروگرام نہیں آیا تھا مبلغین کا. بہت پہلے جب کمبھ میلہ ہوا تھا, کمبھ میلے میں مولوی امین خان صاحب مبلغ اسلام کا بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تھی اس وقت میں, اور وہ بھی جو ہے سرکاری نیوز کے طور پر تھوڑا اس وقت میں بتایا گیا تھا, تو وہ سنتے تھے صرف, اس کا کوئی جو ہے نا مطلب ریکارڈ وغیرہ تو نہیں تھا. لیکن یہ جو ہے نا پہلا پروگرام تھا جو مبلغین کا ٹی وی پہ آ رہا تھا میلاد نبی کے موقع پہ. تو بہت خوش تھے لوگ, پورے جو ہے لوگ یہاں پر جمع ہو گئے. تو اس وقت میں نے ٹی وی لا کے رکھی, 10:30 بجے سے وہ پروگرام آ رہا تھا 2005 میں اپریل 21 اپریل کو. تو وہ لگا یہاں پر ٹی وی, تو کیبل جو ہے نا بہت کیبل جو ہے نا اس کا کم پڑ رہا تھا. تو ہمارے حفیظ الدین صاحب, حفیظ اللہ صاحب کے بیٹے تھے شاہد بھائی, وہ جو ہے وہ نیا کیبل ہی خرید کے لے کے, کیبل کم پڑ رہا تھا وہاں سے لے کے لگانے کے لیے, کیونکہ چینل سے جو ہے نا وہ لینا پڑتا تھا. آج کے جیسا وائی فائی وغیرہ کچھ نہیں تھا, یہ اس وقت جو ہے نا ٹی وی سے چینل آتے تھے. تو بڑا جو ہے نا بنڈل خرید کے لے کے آئے, تو یہاں پر رکھے. تو بھیجان کرسی پہ بیٹھ کے پہلے دن کا پروگرام دیکھے, دوسرے دن کا پروگرام بھی یہاں پر بیٹھ کے پورے جیسا جلسہ ہوتا سالانہ اس کے میں ویسا جو ہے نا لوگ بیٹھ کے دیکھے. بہت متاثر ہوئے وہ پروگرام ہونے کے بعد, اتنا بہترین جو ہے نا وہ پروگرام ہوا. تو پھر اس وقت میں ہمارے مرزا عرفان بیگ صاحب جو امریکہ میں ہے, انہوں کی بہت جدت جو ہے نا اس وقت میں انہوں کیا کرے ریکارڈ کرائے وہ پروگرام کو. اگر وہ ریکارڈ نہیں کرائے ہوتے تو وہ آج وہ صرف زبانی طور پہ سنائے جانے والا ہوتا تھا. تو انہوں جو ہے وہاں پر جا کے اس وقت میں آن لائن اس پر جو ہے نا انٹرنیٹ پہ چینلز آتے تھے, تو وہ ریکارڈ بھی ہوتے تھے. کوئی جو خاص مخصوص جو ریکارڈ کرنے والے ہوتے تھے اسٹوڈیو والے, وہ ریکارڈ کو ٹائم بولتے تھے اور ٹائم کے مطابق ریکارڈ کرتے تھے, چینل سے ریکارڈنگ ہوتی تھی. تو انہوں جو ہے نا جستجو کر کے ہم پہلے, چونکہ 4-5 دن پہلے ریکارڈ ہوا تھا وہ پروگرام ای ٹی وی رامو جی فلم سٹی میں, تو اس میں جو ہے وہ تاریخ معلوم تھی, تو وہاں پر تاریخ دے کر کے وہ ریکارڈ کرے پروگرام, جس کی وجہ سے آج سیڈیاں وغیرہ بنا کے بھی بہت جو ہے نا وہ ڈسٹریبیوٹ کرے, تقسیم کرے. تو وہ 2 دن کا پروگرام یہاں پر بھیجان جو ہے وہ سن کے اتنے متاثر ہوئے, بہت متاثر ہوئے, کیا بہترین جو ہے نا. اور جو لوگ آتے تھے یہاں پر, نئے لوگ ہندو آتے تھے یا کوئی مسلمان آتے تھے, تو سیڑھی دینے لگاتے تھے. کئی سیڑھیاں میں بنا کے بھیجان کو دیا, جو لوگ آتے تھے تو گفتگو کر کے ارے وہ سیڑھی دو, پروگرام ایسا سیڑھی دو بولتے تھے. تو وہ سی ڈی وغیرہ جو ہے نا دیتے تھے, سیڑھیاں بنا کے رکھے تھے اس وقت میں پروگرام کے. پھر اس کے بعد میں جو ہے ہم لوگ حضرت ثاقب العالم کی جو خد آدم نقشے بنائے تھے اسی وقت میں, اپریل کے پہلے, یہ ای ٹی وی پروگرام ہونے سے پہلے جو ہے نقشے بنائے تھے بھیجان کی موجودگی میں. تو حضرت ثاقب العالم کے پورے خد آدم جو نقشے تھے, وہ نقشے جو ہے وہ امانت اللہ خان صاحب مراد نگر کے جو ہمارے خدیم مبین ہیں, ان کو جو ان کے پاس تھے وہ نقشے پورے, تو وہ لپٹ کے رکھے تھے.
تو ہم بولے کہ اس وقت جو ہے نا یہ فلک پرنٹ کا نکلا، نئے نئے نقشے، پہلے ہاتھ سے ہی نقشے بنانا پڑتا تھا، پینٹنگ جو ہے نا ہاتھ سے کی جاتی تھی، اب یہ جو ہے کمپیوٹر سے پورا وہ آ گیا، بہت بہترین سہولت ہو گئی، اس سے بنائیں گے۔ تو امانت اللہ خان صاحب پورے نقشے اٹھا کے جو ہے ہمارے حوالے کرے کہ آپ اگر یہ کام کر رہے، بہت بڑی بات ہے، ہم حضرت جو ہے نا میرے کو رکھنے کے لیے، حضرت قائم مقام حضرت میرے کو دیے تھے، آپ کے حوالے کر رہے ہیں بول کے وہ لے کے آئے، پھر اس کی یہاں پر جو ہے نا اس کو بھی محفوظ کرے، پورے فریمز بنائے اس کی، جتنے حضرت صاحب قبل عالم کے جو اصل نقشے تھے جو حضرت صاحب اپنے ہاتھ سے بنائے، اس کو جو ہے نا پورے فریم، فتح آدم جو ہے نا فریم بنا کے، اور اس کے جو ہے نا گلاس، جو پلاسٹک جو ہے نا فائبر گلاس لگا کے اس کے بنے، اس کے لیے الگ الماری بنے، الحمدللہ پورے محفوظ ہے۔ تو اس وقت جو ہے نا چندہ خود بھیجان نقشے جو ہے نا وہ محفوظ کرنے کے لیے چندہ کر کے دیے، میرے پاس وہ ناموں کی فہرست ہے، اس میں صاحبزادہ صاحب کا بھی نام لکھا ہوا ہے، 1200 روپے جو ہے چندہ دیے تھے اس وقت 2005 میں، جب یہ نقشے کر رہے تھے ہم لوگ، شروع میں ابتدا میں بنا رہے تھے، چندہ دیے۔ پھر نئے نقشے بنانے کے لیے بھی جو ہے یہ کرے، یہ تو پرانے نقشے ایک ایک جو ہے نا فریم بنانے کے لیے تقریباً 1200 روپے لگے، تو وہ نقشوں کا ایک ایک جنوں کو ایک ایک بانٹ کرے تو 1200 روپے آپ جو ہے نا چندہ دیے اس میں۔ پھر نئے نقشے بنائے آپ کی موجودگی میں، نئے پورے نقشے بنا کے جو ہے نا پھر پورے 15 نقشوں پر جو ہے نا چھوٹی مسجد میں جو ہے وہ تقریر، مطلب جو ہے نا اس کے نقشوں کو، کیونکہ بہت سے لوگوں کو نقشوں کی معرفت کیا ہے، اس کے حقائق کیا ہے، نئے لوگوں کو نہیں معلوم، تو جلسہ رکھ کے نقشے بنائے کے بعد میں پورا جو ہے تقریباً 8-10 دن تک پورے نقشے لگا کے، میں ایک ایک نقشے پہ ایک ایک دن اس وقت سمجھایا تھا، صاحبزادہ صاحب موجود تھے، آپ اس کے بعد میں آخری میں بولتے تھے کہ میں نقشہ سمجھانے کے بعد وہ ویڈیوز بھی شاید ہمارے عرفان بھائی کے پاس ہوں گے، کیسٹ اس کے، اور اس کے جو سی ڈی جو ہے میرے پاس تھے، اگر ہو تو میں پرانے اگر انشاءاللہ دیکھ کے نکالوں گا، تو اس میں صاحب جو ہے نا بھجان بیان کرتے تھے، ارے یہ نوجوان بچہ ہے، کتنا جو ہے نا سینہ کھلا ہوا ہے، کیسے کیسے باتیں بول رہے، اور جیل میں بھی جب جو ہے نا میں درس قرآن دیتا تھا تو بہت جو ہے نا متاثر ہوتا بھجان، بس آخری میں یہ بولے کہ آپ کے اندر سننے کا اتنا جذبہ تھا، سننے کا، نئے مبلغین بھی بیٹھے تو ان کی جو ہے درس قرآن میں بیٹھنا آپ جو ہے نا آر نہیں سمجھتے تھے، ہمارے کو درس نماز کے لیے کبھی جو ہے نا لباس والے، حالانکہ مولوی محمد نصیر الدین صاحب نو مسلم، ان کو نماز وغیرہ زیادہ سورے وغیرہ یاد نہیں ہے نو مسلم ہونے کی وجہ سے، مگر جب نماز کا ٹائم آتا تھا تو بھیجان کیا کرتے تھے، نصیر الدین نماز آگے بڑھو، ان کو آگے بڑھا کے پیچھے ٹھہر کے نماز پڑھتے تھے، لباس کا جو ہے نا ایسا احترام بھیجان کرتے تھے، حضرت صاحب العالم کا لباس ہے۔ تو ہم جو ہے درس قرآن دیتے تو بھیجان جو ہے درس قرآن سنتے تھے، جیل میں جو ہے نا کچھ ٹکراؤ باتیں وہ کرے، تو اس میں ایک بات بولے بھیجان، لوگ یہ جو ہے نا یہ کرتے درس قرآن میں بیٹھنے کے لیے وہ کرتے، انہیں درس دے رہے تو نہیں بیٹھنا، انہیں درس دے رہے تو نہیں بیٹھنا، ایسا بولتے، ارے میں حضرت صاحب العالم کو درس سنا، پورے مبلغین ابوالکلام صاحب سے درس سنا، ایک واقعہ ابوالکلام صاحب مبلغ اسلام درس قرآن دے رہے تھے، تو عبدالغنی صاحب، اسد اللہ عبدالغنی صاحب مبلغ اسلام کا واقعہ بیان کرنا، اسد اللہ عبدالغنی صاحب مبلغ اسلام جو ہے، ہم حضرت صاحب العالم کے درس میں بیٹھے، انہوں کیا دیتے درس بول کے گھر کو چلے جاتے تھے نماز پڑھ کے، تو امانت بھیجان اسد اللہ عبدالغنی صاحب بہنوئی ہوتے تھے بھیجان کے، تو بولے ارے مل صاحب آپ درس میں بیٹھیے نا، درس قرآن میں تو لوگوں کو، نئے لوگوں کو تحریص ہوتی ہے، آپ بیٹھے تو ہے، ہم حضرت صاحب کا درس سنے، انہوں کیا دیتے درس، ایسا ابوالکلام صاحب کو، تو نہیں مل صاحب آپ کے لیے مت بیٹھیے، آپ جیسے قابل لوگ بیٹھ کے درس سنے تو لوگوں کو جو ہے جستجو پیدا ہوتی ہے، اور اتنے بڑے بڑے مبلغین بیٹھ کے درس سن رہے، تو نئے نئے لوگ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ آتے، آ کے درس میں بیٹھتے ہیں، آپ لوگوں کو حوصلہ افزائی کے لیے بیٹھیے، تو بھائی اب جو ہے اب مولانا عبدالغنی صاحب علیہ السلام یہ بھی آپ کی تجویز اچھی ہے، بلکہ آپ درس قرآن میں آ کے بیٹھنا شروع کریں، صحیح بات ہے، لوگوں کو تحریص ہوتی، بڑے بڑے مبلغین بیٹھیں گے تو درس قرآن میں جب بیٹھ رہے تو بہت سے باتیں جب جو ہے نا وہ ابوالکلام صاحب کا جو انداز تھا سمجھاتے تھے، تو اس کے بعد خود آپ اپنی زبان سے بولے عبدالغنی صاحب، ارے نہیں ان کے درس میں بیٹھنا پڑتا، تو ان کی جو نکات تھے اس سے جو ہے نا ایسے نئے نئے نکات، ایسے باتوں میں باتیں آپ مسدد سے شمشو صاحب پڑھ کے دیکھیے، کیسے جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا آر خریزی ہے، کیسے کلام ہے، کیسے باتیں ہیں اس کے اندر، آدمی سننے والا جو ہے نا دیوانہ ہو جاتا۔ تو بہرحال بھیجان یہ فرماتے تھے کہ ایسے بڑے بڑے مبلغین کا درس سنے، ہم حضرت صاحب العالم کا درس سنے، اور ایوب درس دے رہے تو میں ان کے درس میں بھی بیٹھ کے درس سنتا ہوں، میرے کو جو ہے نا سننے سے یہ چھوٹا بچہ درس دے رہا میں کیوں سنوں، بولے میرے دل میں نہیں آتا، ہر ایک کے درس میں بیٹھتا ہوں، اور یہ بات جو ہے نا ہمیشہ آپ بیان فرماتے تھے، کوئی بھی آدمی
اپنے آپ کو میں مکمل ہوا نہیں بول سکتا. اگر وہ یہ سمجھا کہ میں بہت سن لیا, بہت جو ہے نا میرے کو معرفت آ گئی, میں مکمل ہو گیا بولے, تو وہاں اس کا مقام اینڈ ہو جاتا بولتے, اور وہاں سے اس کا زوال شروع ہو جاتا. کوئی آدمی بولا یہ میں اب بن گیا بولے تو اب انہیں ختم ہو گیا, پھر اس کے بعد نیچے آنا, انہیں اوپر تو جا نہیں سکتا. نہیں, اور منزلیں اگر ہے, اگر انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا تو اور جو ہے نا مزید, کیونکہ علم جو ہے سمندر ہے, انسان کا جو ہے نا کتنا بھی بڑا عالم بنے اس کو باقی رہتا ہمیشہ. ایک بات ابوالکلام صاحب کے تعلق سے بولے بھائی جان, تو بھائی جان سوال کریں گے یہ مل صاحب, یہ ستر عورت کے لیے ستر عورت جو ہے نا کتنا چاہیے, کتنا جو ہے نا لازم ہے پنا, ہاں عورت کے لیے ستر عورت کیا ہے بولیں گے تو وہ جو حالانکہ اصطلاح ہے ستر عورت عورت کے معنی کیا ہوتے, پردے کے ہوتے, کپڑا چھپانے کا. عورت جو ہے نا, عورت کو بھی جو ہے نا چھپی ہوئی مخلوق یا چھپ کے رہنا یا پردے میں رہنے والی ہونے کی وجہ سے اس کو عورت بولتے, عورت کو. تو عورت کے معنی کیا ہوتے, پردے کے ہے. تو مطلب جو ہے نا عورت کے لیے ستر نہیں, اس کو چھپانے کے لیے کتنا کپڑا چاہیے, یہ سوال پوچھ رہے آپ. عورت کے لیے ستر عورت کتنا ہے, مرد کے لیے ستر عورت کتنا ہے, کپڑا جو ہے نا جسم چھپانے کے لیے کتنا کپڑا ضروری ہے, مرد کے لیے کتنا کپڑا ہونا چاہیے, عورت کے لیے کتنا کپڑا ہونا چاہیے, ایک اصطلاح ہے. تو ابوالکلام صاحب کو نہیں سمجھ میں وہ مسئلہ, ارے ستر عورت کو عورت یہ کیا ہے. پھر بعد میں جب جو ہے نا وہ ڈکشنری دیکھے تو بعض جو ہے نا بہت بڑے بڑے لوگوں کو بھی ایک چھوٹی بات نہیں معلوم رہتی, یہ چیزیں جو ہے نا بہت وہ رہتی. تو ایک چھوٹے آدمی کو معلوم رہتا. اب جیسا حضرت صاحب عالم یہاں پر جو ہے ایک رنگانا بول کے مستری تھا, مستری. تو وہ مستری جو ہے وہ ایک کام کرنے والا آدمی نہیں آیا, ہیلپر جو ہوتے نا انہیں مستری تھا, ساتھ میں ایک بیلدار کام کرنے والا آتا, تو انہیں نہیں آیا. ارے کیا رنگنا, انہیں نہیں آیا کیا, وہ مزدور نہیں آیا کیا, پوچھے حضرت صاحب عالم, پوچھے تو انہیں کیا بتا, نہیں حضرت انہیں حالت شکر میں ہے بلکہ بولا. تو مطلب جو ہے نا شراب پی کے پڑا ہوا ہے انہیں, اس لیے نہیں آیا بلکہ بولا چلا, مگر لفظ کیا استعمال کر رہا انہیں, نہیں حضرت انہیں حالت شکر میں ہے. تو حضرت صاحب عالم دیکھو بھائی, ایک معمولی بندر جو ہے نا مستری بیلدار, انہیں جو ہے نا اس عربی بول رہا, عربی میں جو ہے نا بول رہا ہے کہ حالت شکر میں ہے, بلکہ یہ بڑے بڑے علماء کو عالموں کو نہیں معلوم شکر کیا ہے بولے. تو ایک بات جو ہے یہاں پر, کیونکہ اردو کا اتنا جو ہے نا بہاؤ تھا, یا اتنا زیادہ عام تھی اردو زبان, عربی الفاظ بولتے تھے نظام کے دور میں, اس وجہ سے کہ یہاں کے ہندو بھی جو اردو بولتے نا حیدرآباد کے, باہر کے بڑے بڑے عالموں کو ایسی جو ہے نا باتیں, ایسے الفاظ نہیں ملتے بتانے کے لیے, جو یہاں پر ایک رکشہ مارنے والا, مستری کا کام کرنے والا, ایک معمولی ہوٹل میں کام کرنے والا جو الفاظ استعمال کرتا ہے حیدرآباد کے, اب تو بہت کم ہو گئے, لیکن جو اس وقت نظام کے دور میں بہت جو ہے نا اردو کا جو ہے نا ذخیرہ لوگوں کے زبانوں پر رہتا تھا. تو یہ چیز جو ہے بھیجان ہمیشہ بیان فرماتے تھے کہ کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو مکمل نہیں سمجھنا, میں مکمل ہوں, میں جو ہے نا بہت پہنچا ہوا ہوں, بلکہ اگر کوئی سمجھا تو انہیں وہاں سے نیچے آتا, اوپر جانے کا سوال نہیں بولتے تھے. اس وجہ سے جو ہے میں حضرت صاحب عالم کا درس سنا, مبلغین کا سنا, آج نئے نئے لوگوں کی باتیں سن رہے, تو یہ عجیب کے درس میں بھی باتیں بڑھ رہی, تو بعض باتیں ایسے نکلتے ہیں کہ جو ہے نا یہ ہم نہیں سنے نا بھلے جیسا نکلتا. تو ایسی جو ہے نا آپ جو ہے نا ہمت افزائی, حوصلہ افزائی کرتے تھے, اور نئے لوگوں کو درس, خاص کر سالار صاحب جب جو ہے نا تجمل حسین صاحب جب مبلغ بنے تو وصیت کرے, میری نصیحت ہے تمہارے کو, تم درس قرآن میں بیٹھنا, اور جو ہے نا انہوں نے کون دے یہ نہیں سنا, درس قرآن میں نماز پڑھنا, درس قرآن میں بیٹھنا, یہ آپ جو ہے نا نصیحت کرتے تھے. ہر مبلغ کو, مبینہ کو, سب کچھ ہے یہ نصیحت کرتے رہتے, درس قرآن میں بیٹھو. تو بہرحال جو ہے آپ کو علم کا اور جو ہے نا اتنا جو ہے نا وہ تھا اہمیت, علم کی جو ہے نا اتنی جو ہے نا طلب تھی کہ نئے نئے بچوں کو آنا, علم قرآن سیکھنا. تو بہرحال بھیجان کا جو ہے نا آخری وقت تک یہی جو ہے نا جذبہ رہا کہ آپ جو ہے نا انجمن کے لوگوں کو جو ہے نا آگے بڑھانا, سکھانا, لوگ ڈیولپ کرنا, دین کے کام کا. کوئی کئی وفد لے کے جاتے, کوئی آ کے حالات دورے کے سناتے, تو بہت جو ہے نا آپ متاثر ہوتے تھے. تو کئی مرتبہ جب بھی ہم دورے کو جاتے تھے, آپ سے جو ہے نا مل کے جاتے تھے, اتنا متاثر ہوتے تھے. مولی رحیم خان صاحب مبلغ اسلام جب لباس پہنے 2003 میں, تو اس وقت بہت خوش ہوئے بھیجان, ارے انہیں اتنے قابل آدمی لباس پہن کے آئے, تو کہیں گھر کے لوگ کچھ باتیں تو نہیں کریں گے ان کو. تو مولوی خواجہ صاحب مبلغ اسلام بولے, نئے بھیجان ان کے امی وغیرہ سب بشارتیں دیکھے, مبلغ بننے کے بارے میں سب خواب بشارت, ارے مخالفت نہیں کرتے, سب خوش ہے. بولے ایسا خوش ہے, یار کیا بات ہے, بہت بڑی بات ہے, مبلغ بنے سے خوش ہونا. باہر کے لوگ, کیونکہ انہوں انجمن کے بیعت کر رہا لوگ تو نہیں تھے, ماں باپ کا مطلب جو ہے نا ان کے رشتہ دار وغیرہ سب نئے تھے, انہوں خود بھی نئے تھے,
تو وہ سب مبلغ بن گئے، سال 1.5 سال میں بیعت کرنے کے بعد بولے تو متاثر ہونا بہت بڑی بات ہے، اور ایسے حالات میں انجمن کے حالات جو ہے نا اتنے خطرناک چل رہے، ویسے حالات میں جو ہے مولوی رحیم خان صاحب مبلغ اسلام سب سے پہلے یہ جو ہے نا بم بلاسٹنگ کے بعد سب سے پہلے جو ہے نا لباس پہننے والوں میں مولوی رحیم خان صاحب مبلغ اسلام، اس کے بعد میں بہت سے لوگ نئے نئے بچے مبلغ بن کے آتے رہے۔ بہرحال الحمدللہ بھائی جان جو ہے ہمیشہ اس میں جو ہے نئے مبلغین کی حوصلہ افزائی کرنا، ہمت افزائی کرنا۔ پھر اس کے بعد جو ہے کوئی سوچا بھی نہیں تھا کہ بھائی جان کا جو ہے نا اتنا جو ہے نا مولانا عثمان علی صاحب مبلغ اسلام علیل تھے، مولوی سید صلاح الدین صاحب مبلغ اسلام جو ہے نا زیر علاج تھے، دواخانے میں تھے۔ بھائی جان تو بہت جو ہے نا حشاش بشاش اور جو ہے نا بالکل تندرست ہے، کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آپ کا جو ہے نا اچانک ایسا وصال ہو جائے گا۔ تو میں مولوی مختار احمد صاحب مبلغ اسلام، ہم بیجاپور کے دورے پہ تھے، وہاں پر ڈھلی میں تھے، جنگل میں کھیت میں تھے، ہمارے عبداللہ صاحب جو مبائن تھے آواٹھی جو ڈھلی میں رہتے، ان کے کھیت میں تھے۔ تو یہی جو ہے نا سپٹمبر کا مہینہ تھا، تو مطلب شوال کا تھا، تو اس وقت وہاں پر ہم کھیت میں تھے، تو مولوی مختار احمد صاحب مبلغ اسلام اور میں، تو رات میں مغرب کے ٹائم فون آیا، وہاں پر لینڈ فون رہتے تھے جب، تو وہاں پر فون آیا، تو یہاں پر مسجد میں لینڈ فون تھا، سید زبیل حسنی صاحب کے پاس، یہاں سے فون کر کے مقصود بھائی فون کر کے بات، ایسا مطلب نیوز آئی کہ انتقال بھائی جان کا انتقال ہو گیا۔ تو ہم سمجھے یہ غلطی سے جو ہے نا بھائی جان کا انتقال ہوگا، بلکہ اڑا دیے کیا ہے کہ اب وہاں کے بول رہے لوگ ارے تمہارے وہاں پر حیدرآباد میں انتقال ہوا کرتے بھائی جان کا، ایسا بول رہے۔ تو ہم بولے بھائی جان کا انتقال کیسا ہوتا، انہوں تو جو ہے نا چلتے پھرتے اچھے ہٹے کٹے، کچھ بیماری نہیں کچھ نہیں کیا نہیں، ایسا کیسا ہوتا۔ تو ہم سمجھے غلطی سے لوگ جو ہے نا مولانا عثمان علی صاحب مبلغ اسلام کا انتقال ہوا ہوگا، بہت علیل تھے، مل صاحب جو ہے نا زیر علاج تھے، یہ غلطی سے بھائی جان کا نام بولے۔ تو پھر ہم جو ہے نا جنگل سے بھاگتے بھاگتے 7:30 کے ٹائم پہ جو ہے گاؤں میں آئے، گاؤں میں آ کے جو ہے نا لینڈ فون تھے اس وقت، سیل فون تو نہیں تھے، تو ہم فون کرے، فون کر کے جو ہے یہاں پر انجمن کو فون کر کے بات کرے، تو مقصود صاحب جو ہے صفدر، مقصود احمد صفدر صاحب نے فون اٹھا کے بولے ارے ایسا بھائی جان انتقال ہوا، کس کا انتقال ہوا؟ انتقال ہوا بلکہ خبر ہے، تو بھائی جان کا انتقال ہوا۔ تو ایک دم جو ہے نا وہ سکتے میں آ گیا، ایسا بھائی جان اتنے مضبوط جسم والے، ایسا کیسا ہوگا انتقال؟ تو پھر بہرحال ہم وہاں سے میں مولوی مختار احمد صاحب مبلغ اسلام، اس وقت جو ہے نا رات میں مغرب کے بعد کوئی بس نہیں رہتے وہاں سے، بسیں سب بند ہو جاتے، تو وہاں سے میں مختار احمد صاحب جب آئے بس اسٹینڈ میں، جنگل سے بیگا وغیرہ لے کے آئے، آتے ہی جو ہے ایکسپریس بس آئی 8 بجے رات میں وہاں پر اڈھلی میں، اور حالانکہ وہ بس کا ٹائم بھی نہیں، وہ بس جو ہے نا وہ آنے کی بھی نہیں، وہ بس جو ہے نا کدھر سے آئی کیا جو ہے نا اس کا روٹ تھا نہیں معلوم، بس آ گئی، اس بس میں بیٹھے ڈائریکٹ جو ہے نا بیجاپور ہے، بیجاپور رات میں ہم نا 10 11 بجے 12 بجے 11 بجے ایسا 11 11:30 بیجاپور پہنچے، پھر گلبرگہ آئے، گلبرگہ سے جمعہ تھا اس دن، اور جو ہے نا یہاں بھائی جان کا جمعہ کی نماز یہاں پر جمعہ کا خطبہ چلا تھا، مولوی روح الامین صاحب مبلغ اسلام خطبہ دے رہے تھے، مولانا عثمان علی صاحب مبلغ اسلام کچھ دیر بولے، اس کے بعد روح الامین صاحب کا خطبہ چل رہا تھا، تو گڑبڑ جو ہے نا مچھلی یہاں پر، اس وقت ہم یہاں تھے نہیں لیکن سنے حالات، تو گڑبڑ چل رہی کہ بھجان ایک دم یہ ہو گیا، سینے میں تکلیف ہو رہی تھی، تو گھر میں سے پھر دواخانے میں لے کے گئے، تو یہاں پر MM ہاسپٹل لے کے گئے، تو وہاں پر بولے کہ جو ہے روح پرواز کر کے انتقال ہو گیا۔ تو بہرحال وہ جمعہ کا دن تھا، اور وہاں سے آپ کی پیدائش بھی جو ہے نا دن میں 1 بجے، جو حضرت صاحب اللہ علیہ تحریر فرمائے کہ آپ کی جو ولادت 20 ربیع الاول اور 1350 سن ہجری میں ہوا، اور 16 اگست 1930 یہ آپ کی ولادت ہوئی، ولادت جو ہے نا 20 ربیع الاول 1350 16 اگست 1930 بروز ہفتہ، اور 1 بجے دن میں 1 بجے آپ کی ولادت تھی، اور وصال بھی جو ہے نا 1 بجے دن میں ہوا، یہاں پر وصال 16 اگست تھا، اور یہ 16 سپٹمبر 2005 بروز جمعہ، جمعہ جو ہے ہفتے کو آئی جمعہ، اور تدفین آپ کے ہفتے کو ہی ہوئی، تو صبح 11 شعبان 1426 سن ہجری، 1426 بروز جمعہ انتقال ہوا۔ تو جب ہم جمعہ کے دن رات میں وہاں پر خبر ہوئی، تو ہم آئے، تو صبح ہفتے کی صبح میں یہاں پر آئے، تو یہاں آنے کے بعد میں پورے انجمن میں لوگ جو ہے نا بھرے ہوئے تھے، اور اطراف جو ہے نا بہت کثیر پورا انجمن بھر گیا تھا، انجمن کثیر جو ہے نا تعداد میں لوگ یہاں پر جمع ہوئے تھے۔ تو ظہر میں ہفتے کے دن 16 کو آپ کا انتقال ہوا، 17 جو ہے نا سپٹمبر، اس دن گنیشوں کو اٹھانے کا دن تھا، گنیش جو ہے نا
پورے گنیشوں کا جو ہے نا کچھ معاملہ ہوا تھا وہ تو پورے روک دیے تھے، گنیشوں کو جو ہے نا وہ ان کے جلوسا روک دیے تھے اس وقت میں. تو یہ بھی نیک فال لوگوں کے سامنے آئی کہ حضرت ثاقب العالم آپ کو جو ہے نا گنیش یعنی گنپتی فرمائے، اور گنپتی کی وجہ سے جو ہے نا وہی اسی دن جو ہے نا گنپتیوں کا دن تھا. تو آپ کا اور یہاں پر سے جب بڑے بڑے گنیش جا رہے تھے تو ایک گنیش کو جو ہے نا اس کا وہ تار وغیرہ کچھ لگ کے منڈائی نکل کے گر گیا، وہ جو گنیش لے کے جا رہے تھے وسرجن کرنے کے لیے کچھ لے کے جا رہے تھے. تو بہرحال اس طرح جو ہے 17 سپٹمبر کو آپ کی تدفین ہوئی، 16 سپٹمبر کو آپ کا انتقال ہوا 2005 میں. یہ جو ETV کا پروگرام بھی اسی وقت میں آیا تھا 2005 میں، اور آپ کا انتقال بھی چند مہینے جو ہے اپریل میں جو ہے نا 21 اپریل کو پروگرام آیا، اور سپٹمبر کو میں جو ہے نا آپ کا انتقال ہوا. اور اسی وقت جو ہے حبیب اللہ حبیب شہزادہ مولوی حبیب بن وحید صاحب مبلغ اسلام کا بھی جو ہے نا پاکستان میں اسی اپریل کے مہینے میں ETV کا جو پروگرام سن کے آپ بھی سن کے جو ہے بہت متاثر ہوئے، بلکہ آنکھوں سے آنسو بہائے کہ جو ETV پروگرام مبلغین کا ہوا تھا. تو اسی مہینے میں اینڈ میں جو ہے نا آپ کا ماہ ربیع الاول میں ہی آپ 25 ربیع الاول کو آپ کا انتقال ہوا پاکستان میں. اور بھیجان کا جو ہے نا چند ماہ کے بعد سپٹمبر 16 کو یہاں پر انتقال ہوا، اور یہیں پر جو ہے نا آپ کی تدفین اماں جان فاطمہ اماں جان کے پہلو میں بازو میں جو ہے آپ کو تدفین کیا گیا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بھیجان کے جو جذبات تھے دین اسلام کے خدمت کرنے کے اور نئے نئے مبلغین کو جو ہے پروموٹ کرنے کے، آگے بڑھانے کے، اور علم و عرفان سے جو ہے نا لوگوں کو بہرور کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے جذبات جو ہے نا نئے مبلغین میں پیدا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات الذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم رب علیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.